نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. پارہ نمبر 16 سورت مریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے. کاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات ہیں. ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی. زکریا علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ مریم علیہ السلام کے خالو تھے، جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا، یعنی دل ہی دل میں اللہ رب العالمین کو انہوں نے پکارا. کس چیز کے لیے پکارا؟ اللہ رب العالمین سے دراصل وہ ایک بیٹا مانگ رہے تھے تاکہ آگے جو دین کا کام ہے وہ اس بیٹے کے ذریعے سے جاری اور ساری رہے. چپکے چپکے کیوں مانگا؟ کیونکہ اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ سر کے سارے بال سفید ہو چکے تھے، اور اگر لوگ اس بات کو دیکھتے کہ اتنے بوڑھے ہونے کے باوجود بھی یہ شخص ابھی بھی اولاد کی خواہش رکھتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو دیکھ کر ہنسنے لگیں. اور چپکے چپکے اس لیے بھی کیونکہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ سرگوشیوں کو بھی سنتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل کی آہٹ کو بھی، ہمارے دل کی آواز کو بھی سن لیتا ہے. زکریا علیہ السلام نے کیا کہا؟ اس نے کہا اے پروردگار میری ہڈیاں تک گل گئی ہیں، میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں، اے پروردگار میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں، سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، یعنی میں بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں ہوا.
تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ انبیاء کی سنت یہ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتے تھے اور دعا کرنے سے کبھی عاجز نہیں آتے تھے۔ تو ہمیں بھی اگر کسی چیز کی خواہش ہے تو دعا سے کبھی نہیں عاجز آنا چاہیے، اور اپنی قدرت اور اپنی طاقت اور اپنے اسباب اور اپنے وسائل کی طرف دیکھنے کے بجائے اللہ رب العالمین کی طرف، اللہ کے اسباب، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ رب العالمین کی طاقت کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے، اسی کے اوپر توکل کرنا چاہیے۔ مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندھوؤں کی برائی کا خوف ہے، یعنی ان کے پاس کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو ان کے بعد اس دینی فریضے کو سنبھال سکے، آگے دین کا کام کر سکے، آگے دین کے پیغام کو پہنچا سکے، لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنے۔ تو کوئی ایسا ان کے قوم میں ان کو نظر نہیں آتا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے چاہا کہ میرے بعد پھر اس قوم کا کیا ہوگا اگر ان کی کوئی اصلاح نہ کرے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اللہ رب العالمین سے ایک بیٹا مانگا تاکہ وہ اس دین کی خدمت کر سکے۔ کہنے لگے اور میری بیوی بانجھ ہے تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر، جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، یعنی بنی اسرائیل کا جو سلسلہ چل رہا ہے نبوت کا وہ چلتا رہے۔ اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا، وجعلہ ربی رضیہ، اے اللہ مجھے بھی اپنا پسندیدہ بنا لیجئے۔ یہ وہ دعا ہے جو ہمیں اللہ رب العالمین سے کرنی چاہیے۔ یہاں پر یہ سنت ہمیں نظر آتی ہے انبیاء کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کے لیے کیا مانگا تھا؟ کہ وہ لوگ ان سے محبت کریں، کیونکہ جب انسان ایسے لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں تو پھر معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر زکریا علیہ السلام نے بیٹے کے لیے کیا مانگا کہ اے پروردگار اس کو اپنا پسندیدہ انسان بنا، وجعلہ ربی رضیہ، یعنی ہمیں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی اولادوں کے لیے۔ اور یہ کب مانگ رہے ہیں دعا؟ جبکہ ابھی بیٹا دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، ابھی تو معلوم ہی نہیں ہے کہ آیا بیٹا ہوگا کہ بیٹی ہوگی، یا پھر اللہ تعالیٰ شاید اولاد بھی نہ دیں۔ لیکن جب مانگ رہے ہیں تو کیا چیز مانگ رہے ہیں اور کیا چیز مانگنی چاہیے وہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ تو کیا مانگنا چاہیے؟ صرف اولاد نہیں مانگنی چاہیے بلکہ ایسی اولاد جو اللہ رب العالمین کو پسند ہو، ایسی اولاد جو اللہ کے رضا کے کام کرنے والی ہو، وہ اولاد مانگنی چاہیے، کیونکہ وہی اولاد پھر والدین کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، نفع بخش ہوتی ہے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، جواب دیا گیا اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ یعنی اتنا خوبصورت نام دیا اللہ تعالیٰ نے، یحییٰ اپنی طرف سے چن لیا۔ عرض کیا پروردگار بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے؟ دیکھیں ابھی خود ہی دعا مانگ رہے تھے لیکن جواب واقعی میں دعا جو ہے وہ بر آ گئی، دعا پوری ہو گئی۔ تو اب یقین ہی نہیں آ رہا، ایک انسان کو جیسے ہوتا ہے نا شوق لگتا ہے، تو اس طریقے سے، حالانکہ ایسا نہیں کہ ان کو یقین نہیں تھا، یقین تھا تبھی تو دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن جیسا ہوتا ہے نا ایک چیز انسان عرصے دراز سے مانگ رہا ہو اور جب وہ مل جائے تو اس کو یقین نہیں آتا جلدی کہ اچھا یہ چیز مل گئی، واقعی میں میرے ساتھ یہ چیز ہو گئی۔ تو اب یہاں پر کہنے لگے کہ جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں، جواب ملا ایسا ہی ہوگا۔ یعنی اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت سے باہر نہیں ہے۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا۔ تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، اور آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز بھی نہیں تھا۔ تو جب بھی کوئی مشکل سے مشکل کام بھی سامنے ہو، دعا مانگنے سے عاجز نہیں آنا چاہیے، اور دعا جب بھی مانگے پوری یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ کسی بھی کمزوری سے پاک ہے، اور اللہ رب العالمین علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے کہا اے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو مسلسل 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے گا۔ چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور اشارے سے ان کو ہدایت دی کہ صبح اور شام تسبیح کرو۔ یعنی جب خوشخبری ملی بچے کی، نعمت ملی اللہ کی طرف سے، تو کہا گیا کیا کہ صبح اور شام تسبیح کرو۔
تو ہمیں بھی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو ہمیں کثرت سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، نہ کہ جو یاد کر رہے ہیں تو اس کو بھی چھوڑ بیٹھیں۔ اکثریت ہم میں سے ایسی ہوتی ہے کہ جب تک نعمت نہیں ملتی خوب اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور جب نعمت ملتی ہے تو نعمت دینے والے کو ہی بھول جاتے ہیں۔ تو یہ ناشکروں کا رویہ ہے، اور شکر گزار بندہ کیسا ہوتا ہے؟ جو نعمت کو پا کر مزید اللہ رب العالمین کے سامنے عاجز ہو جاتا ہے، مزید عاجزی اختیار کرتا ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کہا گیا اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے اسے بچپن میں حکم سے نوازا، یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹا نہیں دیا تھا بلکہ ایسا بیٹا دیا تھا جن کو جو چنے جا چکے تھے، اور بچپن میں ہی ان کو قوت فیصلہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، قوت اجتہاد عطا فرمایا تھا، تفقہ فی الدین عطا فرمایا تھا، دین کی سمجھ بوجھ بچپن ہی سے اللہ رب العالمین نے ان کے اندر دے دی۔ وحنانا من لدنا وزکاہ، اور اپنی طرف سے اس کو نرم دل اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑا پرہیزگار تھا، کیونکہ دین کا کام کرنے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ کیا ہے؟ پاکیزگی، ظاہری بھی اور باطنی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ہمدردی۔ جو شخص زبان میں سختی رکھتا ہو اور دل میں سختی رکھتا ہو تو پھر وہ دین کا کام نہیں کر سکتا۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی ایسا چاہتا ہے جو اللہ کے دین کی خدمت کرے، انصار اللہ میں شامل ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے یہی چیزیں مانگے جو زکریا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے مانگی تھی، اور صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے اولادوں کے لیے بھی یہی چیز مانگے۔ وکان تقیہ، اور وہ پڑھا پرہیزگار تھا، تقوی والا تھا۔ وبرم بوالدیہ، اور کیسا بچہ اللہ نے دیا؟ اور اپنے والدین کا حق شناس تھا، والدین کے حقوق کا خیال رکھنے والا تھا، ان کے ساتھ بہت زیادہ نیکی کرنے والا تھا۔ ولم یکن جبارا عصیا، اور جبار نہ تھا اور نافرمان نہ تھا۔ یعنی ایک اچھے بچے کی جو صفات اللہ نے یہاں بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ سمجھداری، دین میں سمجھ رکھنا، کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے والا، اخلاق میں والدین کے ساتھ بہت اچھا ہونا، زبان کا بہت اچھا ہونا، نرم دل ہونا، اور سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، اور اپنا تزکیہ کرتے رہنے والا۔ تو ہمیں بھی کیا چاہیے؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر بھی ان صفات کو پیدا کریں، کیونکہ یہ صفات اللہ رب العالمین کی پسندیدہ صفات تھی، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک جب بیٹے کو نوازا تو ان صفات کو ان کے اندر رکھا۔ اور دوسری یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو بھی اسی طرف لانا چاہیے۔ وہ جبار نہ تھے اور نافرمان نہ تھے، یعنی جبار نہیں تھے، والدین کے ساتھ سخت دل نہیں تھے، لوگوں کے ساتھ سخت دل نہیں تھے، اور نافرمان نہیں تھے، بد اخلاق انسان نہیں تھے۔ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، سلام اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوا اور جس دن مرے گا اور جس روز زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، یعنی جس دن لوگ خوف کی حالت میں ہوں گے اس دن سلامتی میں ہوں گے۔ یہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اب مریم علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے جن کے اوپر یہ سورت ہے، سورت مریم۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی، یعنی جیسے میں نے بتایا کہ وہ ہیکل میں رہا کرتی تھی اور وہیں پر دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی، اور ان کے کفیل ان کے خالو زکریا علیہ السلام تھے، وہیں بڑی ہوئی۔ اور جب اس قابل ہو گئیں کہ بچہ پیدا کر سکے تو اللہ رب العالمین نے ان کی طرف ایک فرشتوں کو بھیجا، فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نامودار ہوئے اور انہوں نے بیٹے کی خوشخبری دی، اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی، اس حالت میں کہ ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نامودار ہو گیا۔ یعنی فرشتے جب آتے ہیں انسانوں کے پاس تو انسانی شکل میں آتے ہیں۔ مریم یکایک بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے یعنی اچھا انسان ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، یعنی ڈر جا اللہ سے، میرے قریب مت آنا، کیونکہ انہوں نے کسی مرد کو اس طریقے سے کبھی دیکھا نہیں تھا، وہ کوئی بری عورت نہیں تھی۔ تو جیسے ہی ایک اجنبی مرد کو انہوں نے دیکھا فوراً ہی اس کو جو ہے اللہ سے ڈرانے لگی، اللہ رب العالمین کی طرف توجہ دلانے لگی۔ اس نے کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، کیونکہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے تو یہ پہچان نہیں سکی۔
अब फरिश्ते ने खुद कहा कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं क्या हूँ, मैं एक फरिश्ता हूँ और मैं आने का मकसद क्या है मेरे, और मैं इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझे एक पाकीज़ा लड़का दूँ, यानी एक बेटे की बशारत लेकर आया हूँ। मरियम ने कहा, मेरे यहाँ लड़का कैसे हो सकता है? यकीनन उनकी ना तो शादी हुई थी, ना ही उनका शौहर था, तो लड़का कैसे हो सकता था? कहने लगी, जबकि मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं है, यानी ना ही मैं कोई बदकार औरत हूँ कि बगैर शादी के ताल्लुकात ऐसे बना लूँ मियाँ बीवी वाले, और ना ही मेरी कोई शादी हुई है, तो मेरे पास बच्चा कैसे हो सकता है? कहने लगी, जबकि मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं है और मैं कोई बदकार औरत नहीं हूँ। फरिश्ते ने कहा, ऐसा ही होगा, तेरा रब फरमाता है कि ऐसा करना मेरे लिए बहुत आसान है, और हम ये इसलिए करेंगे कि उस लड़के को लोगों के लिए एक निशानी बनाएँ और अपनी तरफ से एक रहमत, और ये काम होकर रहना है। यानी अल्लाह ताला ने ये फैसला कर लिया था और ये काम होकर रहना है। फहमलतहु फंबज़त बिही मकानन क़सिय्या। मरियम को उस बच्चे का हमल रह गया और वो उस हमल को लिए हुए एक दूर के मुकाम पर चली गई। क्योंकि यकीनन वो जिस जगह रहा करती थी, वहाँ पर एक बहुत इबादत गुज़ार ख़ातून के तौर पे जानी जाती थी, और बगैर शादीशुदा होने के औलाद का होना, बगैर जो है शादी के औलाद का होना एक बहुत मायूब चीज़ समझी जाती है, और है भी। तो इस वजह से मरियम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उस हमल को जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अता करदा था, वो लेकर दूर मुकाम पर चली गई, ताकि वो लोगों की नज़रों से बच जाए और अल्लाह के हुक्म की फर्माबरदारी कर सके। फिर ज़चगी की तकलीफ ने उसे एक खजूर के दरख्त के नीचे पहुंचा दिया। वह कहने लगी, काश मैं इससे पहले ही मर जाती और मेरा नामो निशान ना रहता। काश मैं इससे पहले ही मर जाती और मेरा इससे पहले नामो-निशान ना होता। यानी मरियम अलैहिस्सलाम की परेशानी और रोना इसलिए आ रहा था, वो इसलिए बेचैन थी क्योंकि वो माशरे में एक बहुत ही बाइज़्ज़त और बहुत इबादत गुज़ार ख़ातून के तौर पर जानी जाती थी। और अब ये बच्चा लेकर वो वापस कैसे जाएँगी? लोगों को क्या जवाब देंगी? और लोगों का मुकाबला कैसे करेंगी? उनको ये समझ नहीं आ रहा था, और दूसरा ये कि ज़चगी की वो तकलीफ़ इतनी थी कि उसको बर्दाश्त करना किसी भी खातून के लिए आसान नहीं होता। अब यहाँ पर इस आयत में निशानदही करवाई गई है, हमारी तवज्जो दिलवाई गई है एक खजूर के दरख्त की तरफ, जिसके नीचे ज़चगी हो रही थी। तो और अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म भी हुआ था कि आगे भी ज़चगी के बाद भी दरख्त खजूर को ही खाना और बाकी नहर के पानी से पीने को कहा गया है, जो आगे ज़िक्र आएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जो बच्चा पैदा करने वाली औलत औरत होती है, उसको चाहिए कि वो खजूर आखिरी महीनों में ख़ास तौर पे उसको खाए। ये उसकी ज़चगी का जो मरहला है उसको आसान करेगा, और दूसरा ये है कि ऐसी ग़िज़ा खानी चाहिए जो कि बच्चे के लिए और उसके खुद के लिए ताकत का सबब हो। कहने लगी, काश मैं इससे पहले ही मर जाती और मेरा नामो-निशान ना रहता। फ़रिश्ते ने पायती से उसको पुकार कर कहा, यानी नीचे की तरफ से, गम ना कर, तेरे रब ने तेरे नीचे एक चश्मा रवां कर दिया है, यानी तुम्हारे लिए खाने और पीने का इंतज़ाम अल्लाह ने कर दिया है, तो गम ना करो। फ़रिश्ता उस वक़्त आया और उसको तसल्ली करवाने लगा। तेरे रब ने तेरे नीचे एक चश्मा रवा कर दिया है, और तू ज़रा इस दरख्त के तने को हिला, तेरे ऊपर तरोताज़ा खजूरें टपक पड़ेंगी। बस तू खा और पी और अपनी आँखें ठंडी कर, यानी बच्चे को देख-देख कर अपनी आँखें ठंडी कर, खुश रह। फिर अगर कोई आदमी तुझे नज़र आए तो उससे कह दे कि मैंने रहमान के लिए रोज़े की नज़र मानी है। मरियम अलैहिस्सलाम का जो शरीयत थी उसमें चुप का रोज़ा भी रहा करता हुआ करता था। तो फरिश्ते ने क्या कहा कि जब कोई आकर तुमसे पूछे तो तुम कहना कि मैंने चुप्पी का रोज़ा रखा है। इसलिए आज मैं किसी से ना बोलूँगी, यानी ज़्यादा बातें ना करना। कब जब कोई झूठा इल्ज़ाम लगाने लगे, जैसे कि बाज़ दफ़ा होता है ना हमारे साथ में भी, तो हम फ़ौरन डिफेंसिव हो जाते हैं। तो ऐसे हालात में इंसान को फिर खामोशी इख्तियार करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा दिफ़ा नहीं करना चाहिए अपना आप का। बाज़ दफ़ा जो है खामोशी ज़्यादा बेहतर होती है बोलने से, और इसकी हिकमत अल्लाह से माँगनी चाहिए कि अल्लाह, मेरा इस सिचुएशन में आया मेरा बोलना बेहतर है या मेरी खामोशी बेहतर है? तो यहाँ पर मरियम अलैहिस्सलाम को क्या बताया गया कि इस सिचुएशन में उनकी खामोशी बेहतर थी। फिर वो उस बच्चे को लिए हुए अपनी कौम में आई, लोग कहने लगे, "ऐ मरियम, ये तो तूने बड़ा बुरा गुनाह क्या कर डाला, यानी ये तो क्या किया, एक बच्चे को लेकर आ गई, एक कंवारी लड़की बच्चा उठाए हुए आ रही थी।" कौम को तो ऑब्वियसली यही रिएक्शन होना था। कहने लगे, "ऐ हारून की बहन, ना तेरा बाप कोई बुरा आदमी था और ना तेरी माँ ही कोई बदकार औरत थी।
مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، یعنی خود نہیں بولی بلکہ بچے کی طرف اشارہ کر دیا جیسے کہ ان کو رہنمائی کی گئی تھی۔ لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے، یعنی یہ تو جھولے میں پڑا ہوا چھوٹا سا بیبی ہے، یہ کیا بولے گا؟ بچہ بول اٹھا کیونکہ وہ پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھے، خود ہی اپنا اور اپنی والدہ کا دفاع کرنے لگے۔ بچہ بول اٹھا میں اللہ کا ایک بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ یعنی دیکھیں کتنی پیاری باتیں ہیں نا، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی یہ چیز ہوتی ہے بچوں میں جو بچپن سے ہمیں ان کو سکھانی بھی چاہیے، اور جو وہ بڑے ہو جائیں تو پھر دیکھنا بھی چاہیے کہ آیا وہ ان اعمال کو بجا لاتے ہیں یا نہیں لاتے، کیونکہ ان کو نہ لانا سخت پکڑ کا سبب بنتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، جہاں بھی اس پارے میں بھی اور پچھلے پارے میں بھی ہم نے کتنا زیادہ پڑھا کہ والدین کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اللہ کے بعد میں اگر کسی کی فرما برداری انسان کے اوپر فرض ہے تو اس کے والدین ہیں۔ کہنے لگے کہ اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا، سلام ہے مجھ پر جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کے یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس واقعے سے اور ان آیات سے دو باتیں پتہ چلتی ہے، ایک تو یہ کہ مریم علیہ السلام ایک پاک دامن عورت تھی، جیسے کہ کچھ یہود کا جو ہے الزام ہے کہ نعوذ باللہ وہ ولد الزنا ہے، تو ولد الزنا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا، اور اللہ نے ان کی برات قرآن میں بھی کر دی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزہ تھے جو مریم علیہ السلام کی طرف روح کی شکل میں القاء کیا گیا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ھذا صراط مستقیم۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تیرا رب بھی، بس تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جب کوئی ایک بڑا دن دیکھیں گے، یعنی قیامت کا دن، جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں کہ جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں اس دن سے ڈرا دو جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ آخر کار ہم ہی زمین اور اس کے ساری چیزوں کے وارث ہوں گے، اور سب کو ہماری ہی طرف پلٹایا جائے گا۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، یہاں پر کیا بات بتائی گئی کہ حسرت کے دن سے ان کو ڈرائیں، ایسے دن سے جب انسان کا پچھتاوا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کس چیز کی حسرت ہوگی؟ برے انسان کو اس بات کی حسرت ہوگی کہ میں کیوں برائی کرتا رہا، بلکہ میں نیکیوں میں اپنی زندگی میں نے کیوں نہ گزاری۔ اور جو نیک ہوگا اس کو اس بات کی حسرت ہوگی کہ میں مزید نیکیاں کر کے کیوں نہیں آیا، میرے پاس تو مزید نیکیاں کرنے کا وقت تھا، مجھے چاہیے تھا کہ میں مزید نیکیاں کر لیتا۔ تو وہ کیسا دن ہوگا؟ قیامت کے دن حسرتوں کا دن ہوگا۔ برے اعمال کرنے والے اپنی برائی کو دیکھ کر حسرت کریں گے کہ کاش ہم اس کو نہ کرتے، اور بھلے اعمال کرنے والے، نیک اعمال کرنے والے خواہش کریں گے کہ کاش ہم اس سے زیادہ بھی کر کے آتے۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں، یعنی خوب بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، مجالس لگ رہی ہیں، پارٹیز ہو رہی ہیں، لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا، وہ ان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی۔ یعنی ایسی مجالس، ایسے فون کالز، ایسی کنورزیشن جس میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے، اللہ کے بارے میں کوئی بات نہ ہو، تو قیامت کے دن ایسے کنورزیشنز کے بارے میں انسان بہت حسرت کرے گا۔ اور جو آدمی کسی راستے پر چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے، وہ چلنا بھی قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ کس چیز کی حسرت کرے گا؟ کاش کہ میں اس وقت کو ضائع نہ کرتا اور چلتے چلتے بھی اس وقت میں اللہ کا ذکر کر لیتا۔ اور جو آدمی اپنے بستر پر آئے لیکن اللہ کا ذکر نہ کرے، وہ بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا۔
تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ ہر موقع پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھانا پکاتے صفائیاں کرتے ہر وقت میں اللہ کے ذکر کو لازم پکڑنا ہے، اپنے زبان سے ذکر کو تر رکھنا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ صدیق تھے، نبی تھے۔ صدیق کون ہوتا ہے؟ جو سب سے زیادہ سچ ہو، جو تصدیق کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق کے لیے مناسب نہیں کہ وہ لعنت کرنے والا ہو، یعنی صدیق لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ صدیق وہ ہوتا ہے جو مسلسل سچ بولے، اور سچ بولنے کے بنا پر اللہ رب العالمین کے یہاں پر سچا لکھ دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، یعنی اگر انسان سچ بولتے رہتا ہے تو پھر وہ سچائی اس کو نیکی، مزید نیکیوں کی طرف لے کر جاتی ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے، اور اگر سچ نہ بول سکے تو پھر خاموشی اختیار کرنی ہے۔ اور جو انسان ارادہ کرتا ہے نا کہ میں نے سچ کے سوا کچھ بھی نہیں بولنا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صدیق بنائیے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کو جھوٹ سے باز رکھتے ہیں۔ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، جب تک میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں میرا دل خوش رہتا ہے، گھر جاتا ہوں پھر مجھے آپ کی یاد ستاتی ہے، پھر میں سوچتا ہوں ایک دن ایسا آئے گا جب دنیا میں آپ بھی نہیں ہوں گے اور میں بھی نہیں ہوں گا، اور قیامت کے دن آپ کے درجے اور مرتبے تو بہت اونچے ہوں گے، اور میرا کیا بنے گا؟ میں تو اتنا نیک نہیں ہوں، یعنی میں آپ سے کیسے پھر ملاقات کروں گا؟ میرے پاس تو وہ اعمال نہیں جو آپ کے پاس ہیں، تو مجھے آپ کے ساتھ کیسے نصیب ہوگا؟ دیکھیں دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تھا، تو آخرت میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے تھے۔ اور یہاں پر جائزہ لینا چاہیے کہ ہم دنیا میں کیسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، قیامت کے دن بھی پھر انہی کا ساتھ ملے گا انسان کو۔ کہنے لگے کہ میں آپ کے ساتھ، مجھے آپ کے ساتھ کیسے نصیب ہوگا؟ تو اس پر یہ آیت اتری کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو نبی ہوں گے، صدیق ہوں گے، شہید، صالحین ہوں گے۔ تو ہمیں بھی اگر صدیق کا مرتبہ حاصل کرنا ہے، کیونکہ صدیق جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں صدیق کا مرتبہ حاصل ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم صالحین کی صحبت دنیا میں اختیار کریں، کیونکہ جو لوگ شر پر ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ کیا کہیں گے کہ اچھا چلو چھوڑو، اتنا بھی کیا سچ بولنا، ہر بات میں اتنی بھی کیا فکر کرنا، ہر بات میں اتنا بھی کیا سوچنا، ہے نا؟ ایک آدھ دفعہ جھوٹ بول دیں گے، ایک آدھ دفعہ جو ہے وہ اگنور کر دیں گے، ایک آدھ دفعہ پھسل جائیں گے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا غلط صحبت میں رہنا اور غلط لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا انسان کو پھر غلطیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان لوگوں کا جائزہ لینا چاہیے جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، وہ ہمیں کس چیز کی طرف موٹیویٹ کرتے ہیں۔ ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ کیا میرے جتنے دوست ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، کیا وہ حجاب کرتے ہیں، کیا وہ قرآن پڑھتے ہیں، کیا وہ نیک ہیں؟ اگر وہ نیک ہے تو پھر ان سے محبت کل قیامت کے دن ہمیں فائدہ دے گی۔ لیکن ہمارا اگر فرینڈ سرکل ایسا ہے یا پھر ہم ایسے لوگوں کے ساتھ میں رہتے ہیں جو کہ اللہ رب العالمین کے نافرمان ہیں، جو کہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی والے کاموں میں ملوث ہے، اور پھر ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ قیامت کے دن پھر ایسے ہی لوگوں کے ساتھ انسان اٹھایا جائے گا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ المرء مع من احب، جس سے انسان محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں بھی ایسے لوگوں سے محبت کریں جو صالح ہو، اور قیامت کے دن بھی ایسے لوگوں کا ساتھ چاہیں جو صالح ہو، صدیق ہو، شہید ہو، اور ان کے لیے پھر دنیا میں جو عمل کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے وہ کیا ہے؟ سچ بولنا، ہمیشہ سچائی کو اپنانا، اور سچ ہمیشہ بولتے رہنا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے پاس اس شخص کو صدیق لکھ لیا جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کے کوئی کام آ سکتی ہے، یعنی
यहाँ पर अपने वालिद को तबलीग कर रहे हैं और कितनी प्यारे अंदाज में अपने वालिद से बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अब्बा जान आप क्यों इन चीज़ों की इबादत करते हैं? क्योंकि वालिदैन को ना इंसान हुक्म नहीं दे सकता। वालिदैन की इस्लाह करनी चाहिए अगर वालिदैन गलत हो, लेकिन कैसे अंदाज में? सवालिया अंदाज में। उनसे पूछना चाहिए ताकि वो भी इस बात पर गौर व फ़िक्र करें कि अगर वो एक काम करते हैं तो उसके पीछे वजह क्या है? किस चीज़ की वजह से वो ये काम करते हैं? ताकि वो भी इसमें गौर व फ़िक्र करें, उसके बारे में सोचना शुरू करें और किसी भी नेकी के हकदार, किसी भी हम हमारी सबसे खैर-ख़वाही के हकदार, हमारी सबसे ज़्यादा भलाई के हकदार, हमारे सबसे ज़्यादा करीब तरीन लोग होते हैं और वालिदैन इंसान के सबसे ज़्यादा करीबी हैं। तो इसीलिए वो औलाद का फ़रीज़ा भी है कि अगर वो अपने वालिदैन को देखें कि वो दीन से दूर हैं, वो किताबुल्लाह से दूर हैं, वो अगर कोई ऐसी चीज़ में मुलव्वस हैं जो अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाली हैं तो उनकी इस्लाह करें, लेकिन अदब के साथ में, प्यार के साथ में और सवालिया अंदाज़ में। अब्बा जान मेरे पास एक ऐसा इल्म आया है। अब देखें किस तरीके से अपने वालिद की इस्लाह करने लगे, कहने लगे अब्बा जान मेरे पास एक ऐसा इल्म आया है, यानी मैं इल्म की बिना पर बात कर रहा हूँ, ख्वाहिश-ए-नफ्स की बिना पर या सिर्फ़ सुनी-सुनाई के ऊपर नहीं। तो जब भी हम किसी की इस्लाह करें ना तो इल्म के ऊपर करें ताकि हम जब वहाँ से कोई सवाल हमसे पूछा जाए तो हम उसका जवाब दे सकें। जिस चीज़ के बारे में बोलें पूरे शर्रे सदर के साथ में बोलें। ये नहीं कि इंसान खुद तो खुद अमल नहीं कर रहा, उसके पास खुद मालूमात है ही नहीं, आधी मालूमात रखे हुए हैं और आगे जो है ना इंसान पहुँचा रहा है। तो ऐसे में फिर इंसान जो है मज़ीद फ़साद करता है। तो जिस चीज़ के भी बारे में इंसान आगे बात करे उसके बारे में पहले इल्म हासिल करें। अब कहने लगे अब्बा जान मेरे पास एक ऐसा इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया। आप मेरे पीछे चले मैं आपको सीधा रास्ता बताऊँगा। अब्बा जान आप शैतान की बंदगी ना करें, शैतान तो रहमान का नाफरमान है। यानी क्या कहने लगे? बताने लगे, बाकायदा लॉजिक देने लगे कि आप शैतान की बंदगी ना करें, शैतान की बात ना मानें। क्यों? क्योंकि वो तो अल्लाह का नाफ़रमान है और अल्लाह ताला तो हमारी महबूब हस्ती हैं। तो हम कैसे अल्लाह के नाफ़रमान से मोहब्बत करके अल्लाह से मोहब्बत का दावा कर सकते हैं? हालाँकि अगर हम शैतान की पैरवी करते हैं, शैतान के खुश करने वाले अमाल में मुलव्वस हैं, दिन-रात शैतान को खुश करते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो हमारा दावा झूठा है, हमारे दावे में कोई दम नहीं है और ऐसा दावा क़यामत के दिन कबूल भी नहीं किया जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें शैतान की बंदगी से खुद भी बचना चाहिए और अपने अहलो-अयाल को बचाने की फ़िक्र भी करनी चाहिए। अब कहने लगे, "अब्बा जान मुझे डर है कि कहीं आप रहमान के अज़ाब में मुब्तला ना हो जाएँ।" यानी शैतान की पैरवी करते हुए शैतान कहीं आपको इतनी दूर ना ले जाए कि अल्लाह ताला के अज़ाब में आप मुब्तला हो जाएँ और शैतान के साथी ना बन जाएँ। क्योंकि जो इंसान शैतान की बात मानता है, शैतान के तरीके पर चलता रहता है, शैतान उस पर मुसल्लत हो जाता है और फिर शैतान उसका करीन बन जाता है और फिर शैतान जो हुक्म देता है, वो उसके मुताबिक चलने लगता है। यानी शैतान फिर उल्टा चलाना शुरू कर देता है। बाप ने कहा, अब देखिए बेटे ने इतने प्यार से समझाया, इल्म के बिना पर बात सामने रखी, लेकिन वालिद नहीं माने। वालिद ने क्या कहा? बाप ने कहा, इब्राहिम क्या तू मेरे माबूदों से फिर गया है? अलैहिस्सलाम क्या कहने लगे कि तू मेरे माबूदों से फिर गया है, यानी तू इन लोगों की इबादत नहीं करता जिनकी मैं इबादत करता हूँ। अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे पत्थर मार कर संसार कर दूंगा। यानी जबरदस्त डांट लगाई उनके वालिद ने और क्या कहने लगे कि सिर्फ डाँटा ही नहीं बल्कि कहने लगे कि मैं तुझे पत्थर मार कर हलाक कर दूँगा, बस तू हमेशा के लिए मुझसे अलग हो जा, यानी निकल जाओ यहाँ से, मुझे कभी नज़र नहीं आना। लेकिन इसके बावजूद भी देखें इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तबलीग नहीं छोड़ी। हमें भी अगर हमारे वालिदैन डाँटे भी, बुरा-भला भी कहें सताएँ भी, हमारे साथ ताल्लुक भी तोड़ लें, हमारे अहलो-अयाल भी ऐसा ही करें, तब भी हमें उनकी खैर-ख़वाही करनी है। हम नहीं देख सकते कि वो लोग किसी तरीके से भी जहन्नुम के रास्ते पर चले। तो जब तक इंसान के अंदर साँस है, जब तक इंसान के अंदर ताकत है, उसको चाहिए कि वो अपने अहलो-अयाल की फ़िक्र करता रहे, उनकी इस्लाह के लिए कोशिशें करता रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, "सलाम है आपको, मैं अपने रब से दुआ करूँगा।"
यहाँ पर आप देखिए एक बेदीन शख्स जिसके पास दीन नहीं है, उन्होंने किस तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खैर ख्वाही का जवाब दिया और एक दीन वाले शख्स ने किस तरीके से फिर उनकी बद अखलाकी का जवाब दिया। तो एक इंसान जो दीनदार होता है, वो फिर बद अखलाकी से दूर होता है। वो बद अखलाकी का जवाब भी खुश अखलाकी के साथ देता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, सलाम है आपको, मैं अपने रब से दुआ करूँगा। यानी अब भी फ़िक्र नहीं छोड़ी, अब भी उनका साथ नहीं छोड़ा, बल्कि क्या कहने लगे कि मैं आपके लिए दुआ करता रहूँगा कि आपको माफ़ कर दे। मैं आपके लिए दुआ करूँगा, मेरा रब मुझ पर बड़ा ही मेहरबान है। तो वालिदैन कुछ भी कहें, उनको दीन की तरफ लाना ही लाना है। घर वाले कुछ भी कहें, बदतमीज़ी करें हमारे साथ में, हमें बुरा-भला कहें, बद-अखलाक़ी करें, लेकिन कभी भी उनके बारे में फ़िक्रमंदी नहीं छोड़नी। कभी भी उनके लिए दुआएँ नहीं छोड़नी, कभी भी उनके लिए तड़प नहीं छोड़नी। मैं आप लोगों को भी छोड़ता हूँ। क्या कहने लगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम? क्योंकि अब वो अगर वहाँ से ना निकलते तो फिर उनको जान से ही मार दिया जाता। कहने लगे, ठीक है, अगर आप लोग मुझे निकालना चाहते हैं तो फिर मैं भी इस जगह को छोड़कर चला जाता हूँ। मैं आप लोगों को भी छोड़ता हूँ, मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ और उन हस्तियों को भी छोड़ता हूँ जिन्हें आप अल्लाह को छोड़कर पुकारा करते हैं। मैं तो अपने रब ही को पुकारूँगा। यानी माँ-बाप की डाँट और धमकियों के बाद में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर लिया उन्होंने। बाज़ दफ़ा क्या होता है, हम दीन की जब भी कोई बात आती है तो छोटी-सी नुकसान पर, छोटी-सी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, दीन को छोड़ देते हैं, क्या बात है, चलो ठीक है, सूद खा लेते हैं, क्या बात है, झूठ बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किरदार हमें रखकर क्या सिखाया जा रहा है कि जैसे भी हालात हो, दीन के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। उम्मीद है कि मैं अपने रब को पुकार के नामुराद ना होऊँगा। ऐसा अल्लाह अकून बिदुआई रब्बी शक़िया, यानी कभी भी दुआ माँगे तो यकीन के साथ माँगे, क्योंकि यकीन के साथ ही की गई दुआएँ दरअसल कबूल होती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से इस हाल में दुआ करो कि तुम्हें कबूलियत का पक्का यकीन हो, क्योंकि अल्लाह के ऊपर कोई हस्ती है ही नहीं जो अल्लाह को किसी भी दुआ के कबूल होने के लिए रोक सके, या किसी से अल्लाह ताला को परमिशन नहीं लेनी पड़ती। तो इस वजह से जो भी अल्लाह से माँगे कबूलियत के यकीन के साथ माँगना चाहिए कि अल्लाह पूरा कादिर है, पूरी तरह कादिर है, और अल्लाह ताला जो मैं माँगूँ वो देने के ऊपर पूरी तरीके से कुदरत रखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स इस तरह दुआ ना करे कि ऐ अल्लाह, अगर तू चाहे तो मेरी मग़फ़िरत कर, अगर तू चाहे तो मुझ पर रहम कर, अगर तू चाहे तो मुझे रोज़ी दे। बल्कि पुख्तगी के साथ सवाल करना चाहिए कि अल्लाह, जैसे ये मुझे चाहिए, अल्लाह ताला ये मुझे चाहिए, ये मुझे दीजिए, क्योंकि अल्लाह जो चाहता है करता है, कोई उस पर जबर करने वाला नहीं है। तो जब भी अल्लाह से माँगे पूरी पुख्तगी, पूरे यकीन के साथ माँगे कि अल्लाह मुझे ये चाहिए, अल्लाह मुझे मग़फ़िरत चाहिए, अल्लाह मुझे हिदायत चाहिए, अल्लाह ताला मुझे रिज़्क चाहिए। अगर कोई भी चीज़ आपको अपने लिए भली लगती है और अल्लाह ताला से अगर आप उसको माँगते हैं तो पूरे यकीन के साथ माँगे। अगर वो आपके हक़ में अच्छी होगी तो अल्लाह ताला खुद दे देंगे, और अच्छी नहीं होगी तो अल्लाह ताला नहीं अता करेंगे। लेकिन जब माँगे तो पूरे कबूलियत के यकीन के साथ, पक्के यकीन के साथ माँगे। बस जब वो उन लोगों से और उनके माबूदाने गैरुल्लाह से जुदा हो गए, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अब वो जगह छोड़ दी, तो हमने उसको इसहाक और याकूब जैसी औलाद दी और हर एक को नबी बनाया। कितनी प्यारी बात के कौम ने साथ छोड़ दिया, वालिदैन ने साथ छोड़ दिया, सबने जगह से बाहर निकाल दिया, मुल्क वालों ने भी साथ छोड़ दिया, तो अल्लाह ने हाथ थाम लिया और अल्लाह ने सिर्फ अपनी मायत नहीं दी, अपना साथ नहीं दिया, बल्कि कंपनसेट भी किया। कितनी अच्छी तरीके से कि ऐसी औलाद दी कि जो नबी थे, चुने हुए बंदे थे। तो दीन के रास्ते में किसी भी कुर्बानी को करते हुए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि शायद मेरी कुर्बानी रायगा जाएगी, बल्कि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा कदरदान है इंसान की कुर्बानियों का। लोग अगर नाक़दरी करें तो नाक़दरी के ऊपर कभी भी दिल नहीं छोड़ना चाहिए और नेकी के काम से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जो इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए नेकी करता है, वो किसी भी हाल में नेकी से पीछे नहीं हटता। तो हमें जो भी नेकी करनी है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए करनी है। उसमें कोई भी मुखालिफत हो, किसी की तरफ से कोई नाराज़गी हो तो उसकी परवाह नहीं करनी, बल्कि निगाहें अल्लाह की तरफ जमा लेना है। और अल्लाह ताला फिर अगर कोई हमारा दीन पर चलने की वज़ह से कोई हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है, तो अल्लाह ताला उसको बेहतरीन तरीके से कंपनसेट दुनिया में भी करते हैं और आखिरत में भी बेहतरीन इंसान को अजर देते हैं। आगे कहते हैं कि और उनको अपनी रहमत से नवाज़,
اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اسحاق علیہ السلام اولاد کے طور پر دیے، اور پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور پھر ان سے ان کے 12 بیٹے، اور پھر ان کی اولادیں، اور بے شمار انبیاء بنی اسرائیل میں، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے ہے، اسماعیل علیہ السلام سے ہے۔ تو کیا سمجھ آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے کی گئی قربانیوں کی اللہ تعالیٰ بہترین قدر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو محروم نہیں کرتے۔ اور جہاں پر بھی دین کی وجہ سے کوئی بھی مشکل اٹھانی پڑے، خاص طور پہ جیسے مثال کے طور پر گھر والے دین پر نہیں ہوتے، اب وہ دین پڑھنے پڑھانے سے روکتے ہیں، یا پھر جہاں پر انسان جاب کرتا ہے وہاں پر اس کو دین کی وجہ سے ستایا جاتا ہے، تو ایسے میں انسان کو چاہیے، یا پھر کہیں پر انسان پڑھنے کے لیے جاتا ہے، وہاں پر ایسا ماحول نہیں ہے کہ وہ دین کے لحاظ سے اس کے لیے سپورٹیو ہو، تو ایسے ماحول میں، یعنی جہاں کہیں بھی انسان ہو جہاں پر اس کے لیے دین کی وجہ سے لوگ اس کے لیے آزمائش کا سبب بن گئے ہیں، لوگ اس کو ستا رہے ہیں، لوگ اس کے لیے فتنہ بن گئے ہیں، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ صبر سے کام لینا چاہیے، اور کسی بھی مرحلے میں دین کو پیچھے نہیں رکھنا چاہیے، اللہ کی خوشی کو ہمیشہ پرائورٹی پہ رکھنا چاہیے، اور لوگ اگر اس کی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب اللہ راضی ہوگا تو اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے دوسرے لوگوں کے ساتھ میں یا دوسری چیزوں کے ساتھ میں، جیسے ایک جگہ پر اگر انسان ستایا جا رہا ہے اور وہاں پر انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو دوسری طریقے سے پورا کر دیتے ہیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ اس سے بہترین جاب مل جائے، یا ہو سکتا ہے کہ اس سے بہترین جو ہے اس کے ساتھی مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کبھی بھی اگر انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس نیکی کی قدردانی ایسے کرتے ہیں کہ دین کے معاملے میں جو اس کو آزمائش آتی ہے اس کے باوجود اللہ رب العالمین، اگر کوئی انسان لوگوں کی ستانے کے باوجود بھی اگر اس راستے پر جمع رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر ایسے طریقے سے کمپنسیٹ کر دیتے ہیں دنیا میں بھی کہ وہ اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتے ہیں، اور پھر ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی۔ دیکھیں صرف اولاد نہیں دی بلکہ سچی ناموری، اور آج تک بھی ابراہیم علیہ السلام کو تمام اہل کتاب بھی جانتے ہیں، بلکہ وہ سب اہل کتاب بھی ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، ان کے طریقے پر ہونے کو اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور اہل مکہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں، ہم ان کے طریقے پر ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کیا تھا، اور کس وجہ سے؟ کیونکہ کسی بھی چیز کی قربانی سے وہ پیچھے نہیں ہٹے تھے، ہمیشہ انہوں نے اللہ کے ذات کو پریورٹی پر رکھا تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، وہ ایک چیدہ شخص تھا، یعنی چنے ہوئے تھے، اور رسول نبی تھے۔ ہم نے اس کو طور کے داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا، اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مدد کے طور پر دیا، اور اس کی کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھے، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریبی بنے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ رب العالمین کے لیے نیکیوں میں جو ہے دوڑ لگانی ہے، نیکیوں میں اللہ رب العالمین سجدوں میں کثرت کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے پر جو چیزیں میں نے فرض کی ہے ان سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں ہے جس سے وہ میرا قرب حاصل کرے، یعنی اگر ہم اللہ کے قریبی بننا چاہتے ہیں، اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان ان اعمال کو جو کہ اس کے اوپر فرض درجے میں عائد کیے گئے ہیں ان کو لازم پکڑے، کیونکہ وہ اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، جو اللہ نے فرض کیے ہیں، جیسے کہ فرض روزے ہو گئے، فرض نمازیں ہو گئی، فرض حج ہو گیا، فرض زکوٰۃ ہو گئی، جس سے وہ میرا قرب حاصل کرے اور میرا بندہ۔ اور نوافل کیا ہے؟ ایک تو فرض کرنا، فرض کی پابندی کرنا اللہ تعالیٰ کے قریب انسان کو کرتا ہی کرتا ہے، لیکن اگر انسان اس کے ساتھ ساتھ نوافل بھی، جیسے کہ نفل نمازیں پڑھنا ہے، نفل روزے رکھنا ہے، اور نفل صدقہ اور خیرات کرنا ہے، اور دوسرے نوافل جو بھی ہے ان کاموں کو کرنا ہے، تو پھر کیا ملتا ہے انسان کو؟ اور اگر میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یعنی
نوافل سے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ کوئی انسان تہجد تو پڑھے لیکن فرض کے معاملے میں بالکل غافل ہو، یعنی فرض نماز کو اتنی اہمیت نہ دے لیکن نوافل کو اس سے زیادہ اہمیت دے، تو یہ ایک بہت بڑی بھول ہے۔ اصل چیز فرض ہے، فرض کے بہترین طریقے سے ادائیگی کے بعد نوافل کا درجہ ہے۔ تو جو انسان فرض کو ادا کرنے کے بعد پھر نوافل کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور نوافل کو بھی مسلسل ادا کرتا رہتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کیا کہتے ہیں کہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی پھر اس کو معیت نصیب ہوتی ہے، اس کو ساتھ نصیب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے کو گناہوں سے بھی بچا لیتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریبی بنے تو ہمیں فرائض اور پھر نوافل کی پابندی کرنا ہے کثرت سے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جو انسان عمل کرتا ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ کثیر ہی عمل کرے، بہت زیادہ عمل کریے، میں یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، اور 4 دن انسان کرے اور 5ویں دن سب کچھ چھوڑ بیٹھے۔ بلکہ کیا چیز ہے، اللہ رب العالمین کو کیا پسند ہے، وہ عمل جو قلیل ہو لیکن اس میں دوام ہو، انسان ہمیشہ اس کو کرتا رہے، وہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعب بن عجرہ، نماز قربت کا ذریعہ ہے، کیونکہ نماز میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، اسی لیے ہمیں بھی کیا کرنا ہے، کثرت سے سجدے کرنے ہیں، فرائض کے بعد میں نوافل کی بھی پابندی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نوافل کی پابندی کرنے والا بھی بنائے، آمین۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھے کیسے تھے، اپنے گھر والوں کے بارے میں کیا چیز کی فکر کرتے تھے، نماز اور زکوٰۃ کی فکر کرتے تھے، اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ انسان تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو، انہ کان صدیقا نبیا، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا، ورفعناہ مکانا علیا، اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا، یعنی ان کا درجہ اللہ نے بہت بلند کیا تھا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، تو جو آتا ہے نا انعمت علیہم، یہ اسی کی بات ہے، کیا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ پیغمبر ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، من النبیین، نبیوں میں سے، من ذریت آدم، آدم کی ذریت میں سے، یعنی آدم کے اولاد میں سے، ان پیغمبروں پر ہم نے یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، اور اسرائیل علیہ السلام کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے، یعنی اللہ کی آیات جب ان کے سامنے سنائی جاتی تو پھر جیسے کہ تیسے نہیں رہتے، اس کا اثر قبول کرتے تھے۔ تو جائزہ لینے کا وقت ہے کہ جب بھی میں قرآن سنتی ہوں، میں قرآن پڑھتی ہوں، دینی مجالس میں جاتی ہوں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتی ہوں، تو میرے دل پر اس کا کتنا اثر ہوتا ہے، کیا میری آنکھیں بھی نم ہوتی ہیں قرآن سن کر، کیا میرا دل بھی نرم ہوتا ہے قرآن سن کر؟ کیونکہ یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے چنے ہوئے لوگوں کی، کہ جب ان کو قرآن سنایا جاتا ہے، اللہ کی آیات ان کے سامنے سنائی جاتی ہے، تو پھر وہ رونے لگتے ہیں، وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے، یعنی یہ اچھے لوگ، ان کا دور گزر گیا، اور اس کے بعد پھر ان کے اولادوں میں سے ایسے لوگ آئے جو اللہ کے نافرمان تھے، پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ نماز کو ضائع کرنے میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ نمازوں کو اتنا ڈیلے کرنا، پڑھنا تو صحیح لیکن اتنا ڈیلے کر کے پڑھنا کہ وقت بالکل آخری ہو، بالکل آخری وقت میں ہر نماز کو آخری اوقات میں پڑھنا، یہ بھی نماز کو ضائع کرنے میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز میں خشوع اور خضوع کا خیال نہ رکھنا، یہ بھی نماز کو ضائع کرنے میں آتا ہے۔ اسی کی طریقے سے وقت کی پابندی کے ساتھ نہ پڑھنا، یہ بھی نماز کو ضائع کرنے میں آتا ہے۔ نماز میں توجہ کا نہ ہونا، یہ بھی نماز کو ضائع کرنے میں آتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ
हम इस चीज़ की फ़िक्र करें, किस चीज़ की? नमाज़ों की, कि नमाज़ को वक़्त पर पढ़ना है और खुशू और खुज़ू के साथ पढ़ना है। तो अल्लाह ने क्या कहा कि इनके बाद ऐसे लोग आएँगे जो इनके जानशीन होंगे, जिन्होंने नमाज़ों को ज़ाया किया और ख़्वाहिशात नफ़्स की पैरवी की। नमाज़ को जब इंसान छोड़ देता है, नमाज़ को ज़ाया कर देता है, तो फिर इंसान ख़्वाहिशात में मज़ीद आगे बढ़ता जाता है। जो इंसान नमाज़ को थामे रखता है ना, तो फिर किसी न किसी तरीके से, जैसे कि एक हदीस में ये बात आती है, मफ़हूम है हदीस का, कि एक शख्स आया और उसने किसी दूसरे शख्स की किसी बुराई को बयान किया। कहने लगे कि ये शख्स के अंदर ये ख़स्लत है, जैसे कि चोरी करना या कोई और बुरी आदत थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहा गया कि इस शख्स के अंदर ये बुरी आदत है, लेकिन वो नमाज़ भी पढ़ता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब नमाज़ उससे ये चीज़ को छुड़वा देगी। तो कोई इंसान अगर नमाज़ों को ये छोड़ दे, तो फिर उससे बुराइयों को उस वो फिर बुराइयों में आगे बढ़ता जाता है। तो हमें क्या कोशिश करनी है, किसी भी हाल में नमाज़ों की पाबंदी, नमाज़ों को नहीं छोड़ना। ये नहीं सोचना कभी भी, अच्छा मैं तो इतना अमल कर भी नहीं रही हूँ और मेरे से इतने गुनाह हो रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर मैं नमाज़ पढ़ूँ तो मैं तो मुनाफ़िक हूँ अल्लाह की नज़र में, और फिर नमाज़ों को छोड़ दूँ। नहीं, अगर इंसान नमाज़ों की पाबंदी करता है तो अल्लाह ताला उससे बुराइयों को छुड़वा देते हैं। और ख़्वाहिशात की पैरवी की उन लोगों ने, बस करीब है कि वो गुमराही के अंजाम से दो चार हों, तो ख़्वाहिशात की पैरवी से बचना है। शहवात की तरफ नहीं जाना, ऐसी क्योंकि जब इंसान नफ्स की ख्वाहिशात की पैरवी करने लगता है, तो फिर वो अंधा और बहरा बन जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 60 साल के बाद नाअहल जानशीन पैदा होंगे, जो नमाज को ज़ाया कर देंगे, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे और जहन्नुम के गड्ढे में जा पड़ेंगे। उनके बाद ऐसे लोग जानशीन होंगे, उनके बाद ऐसे लोग जानशीन होंगे जो कुरान तो पढ़ेंगे, लेकिन वो उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। लेकिन क्या मतलब है कि खूब उसमें तजवीद के कवायद और उसको अच्छी तरीके से अप्लाई करना और क़िराअत में आगे से आगे निकल जाना, यानी तिलावत बहुत बेहतरीन करेंगे। तजवीद का बड़े माहिर होंगे, लेकिन समझेंगे कुछ नहीं। आज अक्सरियत देखें उनका यही हाल है कि जिस चीज़ के पीछे उम्मत पड़ी हुई है, क्या है, किसी तरीके से मुझे कुरान तिलावत अच्छी करनी आ जाए। आया वो समझ आता है कि नहीं आता, किस लिए कुरान भेजा गया है, उसमें मेरे लिए क्या अहकाम है, मैं उसको अमली तौर पर लूँ, मैं उस पर अमल करूँ, इसकी फ़िक्र बहुत ही कम है। तो क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो कुरान को तो पढ़ेंगे, लेकिन वो उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा, यानी दिल तक उसका असर नहीं जाएगा। और कुरान की तिलावत 3 तरह के लोग करते हैं, मूमिन, मुनाफिक और फाजिर, यानी तीनों लोग कुरान को पढ़ते हैं। मूमिन, बशीर कहते हैं कि मैंने वलीद से पूछा कि ये 3 तरह के लोग कैसे हैं? उन्होंने फरमाया कि मुनाफिक तो इसका इनकार करने वाला होता है, यानी जब भी पढ़ता है, जो भी आयत पढ़ता है, दिल में क्या सोचता है, ये तो बड़ी मुश्किल है, ये तो करना ही नामुमकिन है, ये तो इस दौर के हिसाब से नहीं है। और फाजिर आदमी इसके ज़रिए से खाता है, यानी उसको इसने पेशा बनाया हुआ है बस कुरान को बेचना। और मोमिन इस पर ईमान रखता है, जब भी वो उसको पढ़ता है उसके दिल मज़ीद नरम होता है, उसका ईमान मज़ीद बढ़ता है। हर दफ़ा जब वो कुरान को सुनता है, पढ़ता है, तो उसके ईमान की तजदीद होती है। तो जायज़ा लेना चाहिए कि मैं किन पढ़ने वालों में से हूँ। मैं भी तो कुरान की तिलावत करती हूँ, अब रमज़ान चल रहा है, हम में से कितने ही लोगों की दौड़ लगी हुई होगी कि मेरे 1 कुरान कंप्लीट हो, मेरा 2 कंप्लीट हो, मेरे 4 कंप्लीट हो, मैंने 6 कंप्लीट करने। तो ये ज़रा सोचें कि फिर उन आयात को पढ़ते वक़्त क्या मैं असर भी लेती हूँ? क्या मेरा ईमान भी बढ़ता है? या फिर मैं उन पढ़ने वालों में से हूँ जिसकी फ़िक्र ये है कि कब मेरा कुरान कंप्लीट हो और मैं लोगों के सामने बोलूँ कि इस दफ़ा मैंने 5 कुरान कंप्लीट किए, मैंने 6 कंप्लीट किए, 7 कंप्लीट किए। तो ये जो चीज़ है ना, इंसान ज़ाहिर में लोगों को दिखाने के लिए जो भी अमल करता है, तो फिर वो तो अमल तो फ़ायदा नहीं देगा, ना दुनिया में ना आखिरत में। तो हमें जायज़ा लेना है अपना कि मैं जब कुरान पढ़ूँ तो क्या मेरा ईमान बढ़ता है? क्योंकि मोमिन इस पर ईमान रखता है, और जब वो कुरान की तिलावत करता है तो फिर वो असर लेता है उसका। वो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ़ हलक तक उसको अदा करे। आगे आता है, इल्ला मन ताब व आमन व अमिल सालिहन फउलाइका यदखुलूनल जन्नत वला युज़लमून शैआ। अलबत्ता जो तौबा कर ले और ईमान ले और नेक अमल इख्तियार कर ले, वो जन्नत में दाखिल होंगे और उनकी ज़रा बराबर हक तलफ़ी ना होगी। यानी इंसान जितना भी कोशिश कर ले, उससे कोई ना कोई गलती हो ही जाती है, कोई खता हो ही जाती है। लेकिन इसके बावजूद वो ढीठ नहीं बनता, बल्कि क्या करता है, तौबा कर लेता है और ईमान ले आए, अपनी इस्लाह कर लेता है, अपनी ईमान की तजदीद कर लेता है और नेक अमली इख्तियार कर ले और नेकियों की तरफ दौड़ने लगता है। पहले बुराइयों में था, उनको छोड़ देता है, अब नेकियों की तरफ दौड़ लगाता है। तो अल्लाह ताला भी क्या करते हैं, वो जन्नत में दाखिल होंगे। ऐसे लोगों को अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा, वला युज़लमून शैआ, उनकी ज़र्रा बराबर
بھی حق تلفی نہ ہوگی، یعنی انہوں نے کوئی نیک عمل کیا ہو اور وہ وزن نہ کیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی نیک عمل کیا ہو اور اس کی جزا نہ دی جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ یا کوئی برائی نہ کی ہو، ان کے نامہ اعمال میں شامل کر دی جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں۔ تو نیک عمل کرنے والے، توبہ کرنے والے، اپنی اصلاح کرنے والے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے والوں کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں، جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو انسان نیکیوں میں بڑھتا رہے گا، ایمان لائے گا اور اپنے اعمال کی اصلاح کرتے رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنتوں میں داخل کرے گا، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ اور کیسی ہوگی وہ جنت؟ وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے۔ دنیا میں تو ہوتا ہے نا، انسان جب دین پر چلتا ہے تو ہر کوئی اس کو تانا دینا، ہر کوئی بیکورڈ کہنا، بہت سارے جو ہے نیگیٹو ریئیکشنز کو بھی سننا پڑتا ہے، سہنا پڑتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن ایسی جگہ میں اللہ داخل کرے گا جہاں کوئی بری بات نہیں سننی پڑے گی، اور کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے۔ جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، صرف اچھی باتیں، بھلی باتیں سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں پہم صبح اور شام ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے، یعنی جو اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کر، یہ نہیں کہ لوگوں سے ڈر کر نیکی کو چھوڑ دے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، یعنی فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتے، کیونکہ اہل مکہ کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ ہمیشہ کہا کرتے تھے اگر تم سچے ہو تو پھر فرشتوں کو لے آؤ، سچے ہو تو فرشتہ تمہارے ساتھ گھومے، سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ تو جواب دیا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اس چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، پس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا پھر زندہ کر کے نکال لیا جاؤں گا؟ یعنی یہ انسان کو نا بہت عجیب بات لگتی ہے کہ ہم جب دنیا سے چلے جائیں گے تو دوبارہ پیدا کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ جواب دیتے ہیں کیا انسان کو یاد نہیں کہ آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں، یعنی اس سے پہلے تو تمہارا دنیا میں کوئی نام و نشان تک نہیں تھا، کوئی تمہیں جانتا بھی نہیں تھا، تمہارا وجود ہی نہیں تھا۔ تو جب تمہیں پہلی دفعہ اللہ نے پیدا کر دیا تو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا۔ پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہیں ہوگا، یعنی سب کو پل صراط پر سے گزارا جائے گا۔ اور وہ پل کیسا ہے کہ وہ پل اس کے نیچے بال سے زیادہ باریک ہے، اور اس کے نیچے کیا ہے؟ اس کے نیچے جہنم ہوگی جس کے اوپر سے ہر شخص کو گزرنا ہوگا، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے پل صراط پار کر کے ہی جایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو پل صراط پر سوار کیا جائے گا، وہ اس کے دونوں کناروں سے اس طرح جہنم میں گریں گے، یعنی دونوں سائڈ سے بھی آنکڑے ہوں گے، اس پر رحم ٹھہرا ہوا ہوگا بدلے لینے کے لیے۔ ان لوگوں کو جو صلہ رحمی نہیں کرتے تھے، رشتوں کو توڑتے تھے، ان کو کھینچ کے جہنم میں پھینک دے گا۔ اسی طریقے سے اور بھی اس کے آنکڑے ہوں گے جو گناہ کرنے والوں کو پکڑ لیں گے اور ان کو جہنم میں پھینک دیں گے، اور دونوں سائڈ سے جہنم میں لوگ گر رہے ہوں گے کہ جیسے شمع کے پروانے گرتے ہیں، یعنی جس طریقے سے ایک شمع ہوتا ہے نا، جب اس کے پاس پروانہ اس کے قریب آتا ہے تو فوراً ہی کیا ہوتا ہے؟ وہ نیچے گر جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنی رحمت سے نجات دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت سے نجات دے دے، کیونکہ پلسرات جو ہے بہت ہی ڈرنے کا مقام ہے، اور ایسا مقام ہے جہاں پر انسان کے پاس
कुछ भी नहीं होगा। जो बिल्कुल अंधेरा होगा, जहाँ पर बचने के लिए उसके पास कोई और रास्ता ना होगा। और उस रास्ते को पार करने के लिए इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, वो रोशनी होगी और वो इंसान के अमाल की रोशनी होगी, जो उसको मिलेगी। और मुनाफ़िक को भी रोशनी मिलेगी, लेकिन वो रोशनी उसके अंगूठे में होगी, वो नूर उसके अंगूठे में होगा, जो कभी जलता होगा, कभी बुझता होगा। क्योंकि उसका अमल भी ऐसा था ना, हालात अच्छे थे, तो अमल कर लेता था। जैसे ही कोई कुर्बानी देना पड़ता, कोई ऐसी चीज़ थी जिसमें जिसमें माल लगाना पड़ता है, जान लगाना पड़ता है, तो फिर पीछे हट जाता था। तो फिर वहाँ पर भी इसका यही हाल होगा क्या कि उसको अंगूठे में नूर दिया जाएगा जो कभी जलेगा, कभी बुझेगा, जलेगा, बुझेगा, हत्ता कि आखिर में बुझ जाएगा और फिर जहन्नम में वो भी फेंक दिया जाएगा और सबसे निचले गड्ढे में जाएगा। मुनाफ़िक अस्फल साफिलीन में दाखिल होगा। तो हमेशा हमें अपने अमल की इस्लाह करते रहनी है। निफ़ाक़ से कभी भी अपने आप को बरी नहीं समझना। ये नहीं समझना कि अच्छा मैं तो बहुत ही पक्की मोमिन हो गई हूँ। बल्कि सहाबा ऐसे थे, बड़े-बड़े सहाबा हज़रत उमर के बारे में आता था, बल्कि हुज़ैफ़ा बिन यमान जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन उन लोगों के नाम बता दिए थे जो कि मुनाफ़िक थे। कहते हैं पूछने लगे कि मुझे ज़रा बताओ हुज़ैफ़ा क्या मेरा नाम उन लोगों में है जिनका तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम बताया है जिन मुनाफ़िकीन का? तो हज़रत उमर को जब इस बात की फ़िक्र थी, सैयदना उमर जब इस बात के फ़िक्रमंद थे, वो इस बात से जो है इस बात से वो गाफ़िल नहीं थे या इस बात से वो ऊपर नहीं हो गए थे कि मेरा ईमान पक्का है तो हम किस दर्जे पर हैं। तो इसी वजह से कभी भी इंसान ये ना समझे कि अच्छा मैं तो बहुत सेफ हूँ, मैं तो हमेशा सेफ चल रही हूँ, बल्कि हमेशा अपने ईमान की फ़िक्र करनी है क्योंकि शैतान भी है, नफ्स भी है, लोग भी हैं, जो आपको इस रास्ते से दूर हटाने के लिए हमेशा तैयार हैं। وإن من وإن من وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا तुम में से कोई ऐसा नहीं जो जहन्नम पे वारिद ना हो। ये तो एक तयशुदा बात है जिसे पूरा करना तेरे रब के ज़िम्मा है, यानी ये पूरा होकर ही रहेगा। तुम मनुनज्जिल लज़ीना तक़व तो अल्लाह ताला किनको निजात देगा फिर उस रास्ते पर वन्नज़रुल ज़ालिमीन फ़ीहा जिसिया फिर हम उन लोगों को बचा लेंगे जो दुनिया में मुत्तकी थे, अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुज़ारने वाले थे। अल्लाह उनकी प्रायोरिटी था ज़िंदगी में और ज़ालिमों को उसी में गिरा हुआ छोड़ देंगे। हमेशा के लिए जहन्नुम में छोड़ दिए जाएँगे ज़ालिम। व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात उन लोगों को जब हमारी खुली-खुली आयत सुनाई जाती हैं, तो इनकार करने वाले ईमान लाने वालों को कहते हैं, बताओ हम दोनों ग्रोहों में से कौन बेहतर हालत में है और किसकी मजलिसें ज़्यादा शानदार हैं। हालाँकि उनसे पहले हम कितनी ही ऐसे कौमों को हलाक कर चुके हैं, यानी दुनिया के चीज़ों पर, दुनिया के मजालिसों पर, दुनिया के लोगों की शान-ओ-शौकत पर कभी देखकर हसरत नहीं करनी चाहिए। ये तो बस धोखा है जो अल्लाह ताला ने उन लोगों जो शैतान ने मुज़य्यन करके दुनिया को उनको दिखा दिया और फिर अल्लाह ने भी उनको इस्तिदराज उनके लिए कर दिया। अल्लाह ताला ने भी उनको ढील दे दी है। तो कभी भी किसी गाफ़िल इंसान को देखकर जिसको अल्लाह ताला ने अपनी याद से गाफ़िल कर दिया है, उसको देखकर कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो कितना ज़बरदस्त है और इसको तो फ़िक्र नहीं है और मुझे ही क्यों फ़िक्र है, क्योंकि उन लोगों का अंजाम फिर बहुत बुरा है। हालाँकि उनसे पहले हम कितनी ही ऐसे कौमों को हलाक कर चुके हैं, जो उनसे ज़्यादा सरो-सामान रखती थी। ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमसे पहले जो कौमें गुज़र चुकी हैं, जैसे देखें आद है, समूद है, उनके पास कितना पावर था, वो बड़े-बड़े पहाड़ों को भी जो है तराश कर उसमें अपने लिए खूबसूरत-खूबसूरत घर बनाया करते थे और फ़िरौन की कैसी बड़ी सल्तनत थी। क़ारून के पास कितना ज़्यादा ख़ज़ाना था, हमारे पास तो इतना सब कुछ भी नहीं है, जितना कि पहले अक़वाम को अल्लाह ताला ने दिया था। तो हम थोड़े से सरो-सामान को देखकर ये समझते हैं कि ये हमेशा ही बाकी जैसे रहने वाला है और उसी के लिए अपने आप को खपाते रहते हैं और उसी की फ़िक्र में रहते हैं, बल्कि नहीं, क्या है हालाँकि उनसे पहले हम कितनी ही ऐसी कौमों को हलाक कर चुके हैं जो उनसे ज़्यादा सरो-सामान रखती थी, ज़्यादा दुनिया रखती थी और ज़ाहिरी शान-ओ-शौकत में भी उनसे बढ़ी हुई थी। अहले मक्का को भी और तमाम बाद वालों को भी ये इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है कि दुनिया की शान-ओ-शौकत और दुनिया का सरो-सामान देखकर काफ़िरों के रास्ते पर चलना पड़ना, ऐसे लोगों का रास्ता इख्तियार ना करना जो कि अल्लाह की याद से भूले हुए हैं, जो अल्लाह से गाफ़िल हैं।
ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یعنی جو آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راہ راست میں ترقی فرماتا ہے، یعنی جو ہدایت چاہتا ہے، ہدایت مانگتا ہے، ہدایت کے راستے پر چلتا ہے، ہدایت کے راستے پر چلنے کی فکر کرتا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ پھر ہدایت دیتے ہیں اور ہدایت کے راستے پر اس کو چلنے پر کی مزید توفیق بھی دیتے ہیں۔ لیکن جس کو پرواہ ہی نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی کی طرف چھوڑ دیتے ہیں جس کی طرف وہ جاتا ہے۔ اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ تو ہمیں کس چیز کی فکر کرنی چاہیے، کس چیز کی حرص میں لگنا چاہیے؟ وہ نیکیاں ہیں، کیونکہ باقی رہنے والی چیز دنیا نہیں ہے، باقی رہنے والی چیز دنیا کی شان و شوکت سارو سامان نہیں ہے، بلکہ نیکیاں ہیں جو باقی رہنے والی ہیں۔ پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا، کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ کہتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور بھی اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ تو جس جس چیز کے بھی مالک ہے، چاہے ہماری جویلری ہو، چاہے ہمارے کپڑے ہو، ہمارے گھر کا فرنیچر ہو، ہمارے گھر کی باقی ساری چیزیں ہوں، یہ سب کچھ پیچھے رہ جائیں گے اور ہم اللہ کے سامنے خالی ہاتھ ہوں گے، ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا سوائے نیکیوں کے۔ تو جس چیز کی فکر کرنی ہے وہ کیا ہے؟ نیکیوں کی فکر کرنی۔ باقی چیزیں بھی اچھی ہے، باقی چیزوں کو بھی انسان استعمال کریں، یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے ہی پیدا کی گئی ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ان کو نہ دے، کسی کو کسی آزمائش میں رکھے یا کم دیں، تو پھر اپنے آپ کو ان کی وجہ سے ہلکان اس کی وجہ سے ہلاک نہیں کر ڈالنا، یا ہمہ وقت اسی کی فکر میں نہیں رہنا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی پشت پشتیبان ہو، کوئی پشتیبان نہ ہوگا، یعنی کوئی پشت پناہ نہ ہوگا، وہ سب اس کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں؟ یعنی یہ لوگ حق کی طرف کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ شیطان ان کے ساتھی بن گئے، یہ شیطانوں کو خوش کرنے والے کاموں میں مصروف ہے، تو شیطان بھی کیا ہے، مزید ان کو دور سے دور لے جاتا جا رہا ہے، جو انہیں خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں۔ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بیتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں، وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے۔ یعنی اللہ کے پاس متقی انسان اللہ کے دیدار کے لیے جائیں گے، کیسے؟ مہمان کی شکل میں، اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم میں ہانک لیے جائیں گے، اور اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر مقادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا، یعنی جس کے حق میں سفارش کا اللہ نے اذن دے دیا ہو، بس اسی کے لیے سفارش کی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، ایک بہت بڑا جھوٹ، سخت بیہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائے اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمان کے اندر جو بھی ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش آنے والے ہیں، سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے، سب قیامت کے روز اکیلے اکیلے اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ کتنی ڈرنے والی بات ہے نا، جن لوگوں کے لیے، جن عزیزوں کے لیے، جن دوستوں کے لیے، کبھی ماں باپ کے لیے، کبھی شوہر کے لیے انسان برے کام کرتا ہے، کبھی اولاد کے لیے انسان جو ہے وہ حلال اور حرام کی حد کو جو ہے قائم نہیں اس پہ رہ پاتا، اس کو توڑ دیتا ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن جن کے لیے ہم، جن کے فیور میں آ کے، جن کے انفلوئنس میں آ کے، جن کی باتوں میں آ کے ہم کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جو کہ اللہ رب العالمین کے نافرمانی کا ہو، تو کل قیامت کے دن کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، کوئی ہمارے بہاف پر جواب نہیں دے رہا ہوگا، بلکہ ہم ہی ہوں گے جو اپنے اعمال کے لیے جواب دیں ہوں گے، اور ہر انسان اکیلا اکیلا اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل له الرحمن ودا، یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، یا عنقریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ یعنی آج دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اگر مشکلات بھی ہیں تو کل اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کے
دلوں میں محبت ڈال دے گا. ایسے لوگ جو دین سے محبت کرنے والے ہیں پھر ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ آپ کی محبت ڈال دے گا. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے تاکہ تم ڈرنے والوں کو خوشخبری دے دو اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈرا دو. ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو؟ یعنی کتنی قومیں ایسی تھی جن کو اللہ نے خوب دنیا دی تھی، اولادیں دی تھی، ساز و سامان دیا تھا، لیکن نافرمان تھے اللہ کے، تو اللہ تعالیٰ نے تباہ اور برباد کر دیا اور ایسے دنیا سے مٹا دیا جیسے کہ نام و نشان تک باقی نہیں ہے. پھر آج کہیں تم ان کا نام و نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں تمہیں سنائی دیتی ہے؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے کاموں میں اپنے آپ کو اس سے پہلے کہ قیامت آ جائے وہ دن آ جائے کہ ہم اللہ کے سامنے اکیلے حاضر ہوں اور اپنے عمل کے لیے جواب دہ ہوں، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے عمل کرے، ایسے عمل کریں کہ جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضى. آمین. سورۃ الطٰہٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. طٰہٰ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائے، یعنی قرآن ہمیں مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا، ہماری زندگیوں کو مشکل بنانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ قرآن تو ہماری زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے آیا ہے، ہمیں ہماری مشکلات میں رہنمائی دینے کے لیے آیا، ہماری مشکل زندگیوں کو ہمارے لیے آسان کرنے کے لیے آیا ہے. یہ تو ایک یاد دہانی ہے، ایک ریمائنڈر ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے. نازل کیا گیا اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسی لیے قرآن کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اس ذات کی طرف سے نازل کرتا ہے جو آسمان اور زمین جیسی بڑی بڑی چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس نے ہماری ہدایت کے لیے اس کتاب کو بھیجا ہے ہمارے لیے، تاکہ ہماری زندگیاں آسان ہو اور ہم اس کو چھوڑ کر دنیا میں آسانیاں تلاش کرتے رہتے ہیں، باقی چیزوں میں اپنے مشکلات کا حل ڈھونڈتے رہتے ہیں، حالانکہ ہماری مشکلات کا حل تو اللہ کی کتاب میں ہے. الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان جو عرش پر مستوی ہے، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمان اور زمین میں ہے اور جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے اور جو مٹی کے نیچے ہے. ہر چیز کا اللہ مالک ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، یعنی اونچی آواز سے چیخ کر چلا کر بولو، خواہ چپکے سے کہو، یعنی دل دل میں کوئی بات کرو، کسی بات کو سرگوشی کے انداز میں کرو، بلکہ اس سے مخفی تر بات کو بھی وہ جانتا ہے، ہمارے دلوں کے خیالات کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اسی لیے ہمیں ڈرنا چاہیے ہمیشہ اپنے دل میں بھی خیالات، وہ خیالات جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں یا دین کے لیے ہو، جو برے خیالات ہیں ان کو پرے پھینک دینا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور وسوسوں سے اپنی جان چھڑانی ہے. اور جب بھی کوئی وسوسہ آئے تو فوراً دعا پڑھنی ہے، الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسۃ، اور پھر اس دعا کو کثرت سے پڑھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس وسوسے کو دور کر دے.
کیونکہ اللہ ہمارے دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے، اور جان بوجھ کر اگر کبھی کوئی ایسا خیال آ جائے جو کہ برا خیال ہو، تو اس کو مزید سوچتے نہیں رہنا ہے، اس کو کنٹینیو نہیں کرنا، وہیں پر اس کو روک دینا ہے، اور کسی اور چیز میں اپنے آپ کو کسی اور چیز میں جو ہے اپنی توجہ کر لینی ہے، تاکہ وہ خیال انسان کے دل سے چلا جائے۔ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، خواہ چپکے سے کہو، کسی بات کو سرگوشی کے انداز میں کرو، بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی وہ جانتا ہے۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس لیے اس کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ اس لیے اللہ کے جتنے نام ہیں نا، سارے کے سارے اچھے ہیں، تو اسی وجہ سے ہمیں ان ناموں کو یاد بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے ناموں کو یاد کرنے کی توفیق دے، اور ساتھ میں پھر ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا کریں تو ان ناموں کے ساتھ دعا کریں، کیونکہ لہ الاسماء الحسنی، اس کے بہترین اچھے اچھے نام ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی خبر آ رہی ہے، اور تمہیں کچھ خبر پہنچی موسیٰ علیہ السلام کی، جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہر جاؤ۔ یہ واپس آ رہے تھے مدین سے، جب موسیٰ علیہ السلام چند سال مدین میں تھے جلاوطنی کے بعد میں، تو پھر جب واپس آ رہے تھے اپنی بیوی کے ساتھ میں، تو یہ راستے میں یہ چیزیں ہوئی تھی، جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، کیونکہ صحرا تھا، دور دور تک کوئی چیز نہیں تھی، تو آگ کا مطلب کیا ہے کہ وہاں پر لوگ ہوں گے، وہاں پر جو ہے کوئی ہمیں ہیلپ مل جائے گی، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھا انگارہ لے آؤں، کیونکہ سردی تھی، بہت زیادہ سردی کا وقت ہوتا ہے راتوں میں، تو خاص طور پہ صحراؤں میں تو زیادہ سردی ہوتی ہے، یا اس آگ میں مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے، یعنی ان لوگوں سے جنہوں نے آگ جلائی ان سے پوچھ لوں کہ یہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کدھر کو ہماری ڈائریکشن ہے۔ وہاں پہنچا تو پکارا گیا اے موسیٰ، حالانکہ وہ تو طوا تھی، وادی طوا تھی، اللہ تعالیٰ نے پکار کر کہا، وہاں پہنچے تو پکارا گیا اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طوا میں ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ کہاں پر آ گئے ہیں، اور اللہ ہی تھا جو وہاں پر لے کر آیا تھا ان کو، اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اب 10 سال کی مشقت مدین کی، اتنے سال بکریوں کو چرا کر مشقت والی زندگی گزار کر آ رہے ہیں، اور اللہ نے کیا کہا؟ چن لیا۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ مشقتوں سے گزارے، مشکلات سے گزارے، اور لمبے عرصے کے لیے گزارے نا، تو یقین رکھنے چاہیے کہ اللہ نے ضرور کوئی نہ کوئی بھلائی کا ارادہ انسان کے ساتھ میں کیا ہے، کیونکہ تمام پیغمبروں کے ساتھ میں یہ چیز ملتی ہے، تمام ان لوگوں کے ساتھ میں جن کو اللہ تعالیٰ چنتے ہیں نا، تو پھر ان کو مشکلات سے گزارتے ہیں تاکہ وہ ٹھوس ہو جائیں، وہ دنیا کی چیزوں سے اوپر اٹھ جائیں، ان کے دل نرم ہو جائیں، وہ دنیا ان کے نگاہوں میں ویسے نہ ہو جیسے کہ دنیاوی لوگوں کی نگاہوں میں ہوتی ہے، اور اس کے لیے ایک انسان کا مشکلات سے گزرنا اور ٹھوس ہونا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آ رہے تھے مدین سے، 10 سال کی مشقت والی زندگی گزار، اور بکریوں کو چرانا ان کا کام تھا۔ آپ کو پتہ ہے بکریوں کو چرانا سب سے مشکل کام ہے جو کہ انبیاء سے کروایا گیا ہے، اور کوئی عام لوگ نہیں چرا سکتے۔ جب آپ بکریوں کے چرانے کے بارے میں سنیں نا، تو ضرور اس کے بارے میں دیکھیں، ریسرچ کریں کہ بکریوں ہی کو کیوں چروایا گیا، خاص طور پہ انبیاء سے، کیونکہ وہ سب سے مشکل کام ہے۔ بکریاں جلدی سنبھلتی نہیں ہیں، اور بکریاں بہت محنت مانگتی ہیں انسان سے، تو اتنی محنت کروائی گئی اتنے سالوں تک، اس کے بعد ان کو دین کے کام کے لیے۔ اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کچھ بھی محنت نہ کریں، ہم کوئی علم حاصل نہ کریں، اپنی طرف سے ہم کوئی جو ہے ایفرٹ نہ ڈالیں، اور ہم جنت میں پہنچ جائیں۔ ایسا نہیں ہوا کرتا۔ دین کے کام کرنے کے لیے، بلکہ اس دین کی خدمت کرنے کے لیے بھی کئی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ کہاں یہ کہ انسان جنت جیسی جگہ پر جہاں پر پہنچیں گے ہی ایسے لوگ جو اللہ کو راضی کر کے جائیں گے، انسان کچھ بھی نہ کرے اور جنت میں پہنچ جائے، یہ صرف اور صرف خوش فہمی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے، سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے، یعنی اب غور سے سنو جو میں بتا رہا ہوں، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔
کیا کہا گیا کہ میں ہی اللہ ہوں اور میرے اب یہاں پر بھی نماز کا ذکر ہے دیکھیں ہر جگہ پر ہر نبی کے بارے میں جب بات آئی ہے تو نماز کی بات آئی تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نماز کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہر نبی کو اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے قیامت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تحفے کے طور پر دیے گئی تھی نماز اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو خوشی اور خضوع والا بنا دے آمین قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ قیامت کی ضرور گھڑی ضرور آنے والی ہے اور میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں چھپا کے رکھنا چاہتا ہوں کیوں تاکہ ہر شخص اپنی سعی کے مطابق اپنی کوشش کے مطابق بدلا پائے کیونکہ اگر یہ وقت چھپا ہوا نہ ہوتا نا تو پھر انسان صحیح طریقے سے عمل نہیں کر سکتا تھا بس کوئی یہ سمجھتا کہ اچھا ابھی تو بہت دن ہے قیامت تو بہت دیر آنا ہے ابھی تو بہت وقت ہے بعد میں توبہ کر لوں گا اب تو میری مرضی کر لوں اور کوئی ایسا ہوتا کہ جو کیا کرتا نیکی کرنے والی نیکی بھی نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ نے دراصل یہ بندوں کے ساتھ میں بھلائی کی ہے کیا کہ قیامت کے وقت کو اس نے مخفی رکھا ہے تاکہ جو انسان کوشش کرنا چاہے وہ بہترین اور اگر سوچے کہ اگر کسی کو معلوم ہوتا کہ جیسے قیامت بہت قریب ہے تو انسان ایسا ہوتا کہ اتنا ڈر جاتا کہ شاید عمل بھی نہ کر سکتا تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے قیامت کے وقت کو مخفی رکھا ہے چھپا کے رکھا ہے تاکہ ہر شخص اپنی سعی کے مطابق بدلا پائے یعنی ہر شخص کو اپنی کوشش کا بدلہ ملے بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے خواہش کے مطابق زندگی گزارا ہے تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے یعنی تمہارے پاس ایسے لوگ نہ ہو جو آخرت سے تم کو غافل کر دے ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا تو ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے ہمارے آس پاس کے لوگ کیسے ہیں ہم اپنے آپ کو ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ باندھ کر رکھیں جو آخرت اورینٹڈ ہو اور اگر ایسے لوگ نہیں ہیں تو پھر خود ایسے بن جائیں اور لوگوں کے لیے پھر وہ مثال بنے اور اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ نے جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے اللہ تعالیٰ کو خود پتا تھا نا لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ کیا ہے تو یہ بات کرنے کا انداز ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب دیکھیے انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ لاٹھی ہے بلکہ کیا بتایا کہ یہ لاٹھی ہے اور آگے بھی بتایا کیا کہ اس پر میں ٹیک لگا کر چلتا ہوں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور میرے اور بھی بہت سے اس سے میں کام کرتا ہوں جو میں اس سے لیتا ہوں کیونکہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں نا اس سے پھر لمبی باتیں کرتے ہیں جلدی باتیں ختم نہیں کرتے تو موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ سے ایک طریقے سے محبت بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے وہ باتیں کیے جا رہے تھے فرمایا پھینک دے اس کو موسیٰ فَأَلْقَانَاهَا فَأَلْقَاهَا تو اس نے پھینک دیا یعنی اتنے کام کی چیز لیکن اللہ نے جیسے ہی حکم دیا کہ پھینک دو فوراً ہی پھینک دی ایسے ہوتے ہیں اطاعت گزار بندے وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا یعنی ایک استھا بن گیا تھا فرمایا اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فرمایا پکڑ لو اس کو اور ڈرو نہیں کتنا بڑا امتحان لاٹھی سانپ بن گئی تھی لیکن اللہ نے کیا کہا پکڑ لو اس کو ڈرو نہیں یعنی بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نہ انسان کو ایسے حالات میں ڈالتے ہیں جو کہ اس کے لیے جیسے کہ اسی اژدھے کی مانند ہو لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے اچھا انسان کو گمان کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی انسان کے لیے خیر ہے کیونکہ اللہ نے دیکھا معجزہ دینا تھا اور چونکہ اس دور میں جادو بہت عروج پہ تھا تو اللہ نے اسی کا توڑ اسی کے ذریعے سے دیا ایسا معجزہ دیا جو جادو کے مقابلے میں ہو لیکن وہ جادو نہیں تھا فرمایا پکڑ لو اس کو اور ڈرو نہیں ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسے یہ تھی اور اپنا ہاتھ اپنے بغل میں دباؤ یہ دو معجزات آپ کو دیے گئے تھے چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے یعنی بغیر کسی تکلیف کے ایسے نکلے گا کہ بالکل روشن ہاتھ یہ دوسری نشانی ہے اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں اب تو فرعون کے پاس جا یہ دو نشانیاں دے کر کیا کہا کہ اب اپنے مہم پر جائیے اب اس مشن پر جائیے جس کے لیے آپ کو چنا گیا ہے اب تو فرعون کے پاس جا وہ سرکش ہو گیا ہے اب دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں کیسے جا سکتا ہوں وہاں سے تو میرے پہ اتنا بڑا گناہ ہو گیا تھا میرے سے تو اتنا بڑا قتل کیونکہ وہاں پہ ایک قبطی کا جو ہے وہ انجانے میں قتل ہو جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے اور فرعون جو ہے وہ آرڈر جاری کر دیتا ہے ان کے قتل کا تو اس لیے وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں اور مدین کی طرف چلے جاتے ہیں تو یہ نہیں کہ ان سے غلطی ہو گئی تھی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کو مانتے ہیں تو غلطی ہونا یہ انسان ہونے کی علامت ہے انسان سے ہو جاتی ہیں غلطیاں لیکن اچھا انسان کون ہے جو غلطی ہونے کے بعد اس کی اصلاح کرے اور دوبارہ اس کو نہ کرنے کا عزم کرے پختہ عزم کیا کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام قال رب اشرح لی اب اللہ تعالیٰ اتنے جو ہے اہم مشن پر بھیج رہے ہیں تو فوراً ہی کہنے لگے قال رب اشرح لی
صدری, موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میرا سینہ کھول دیجئے کہ میں صحیح صحیح بات پہنچا سکوں, میرا شر ستر کر دیجئے, ویسر لی امری, کیونکہ آگے بات بتانے کے لیے خود انسان کے اندر یقین ضروری ہے. اگر انسان خود ہی اس بات پہ یقین نہیں رکھتا, اس کے اندر خود ہی دین کے لیے محبت نہیں ہے, اس کے اندر خود ہی وہ چیز کے اوپر یقین نہیں ہے جو وہ آگے بتا رہا ہے, تو پھر اس بات میں اثر بھی نہیں ہوتا. کہنے لگے قال رب اشرح لی صدری, اللہ میرے سینے کو کھول دیجئے, ویسر لی امری, اور یہ اتنا بڑا کام فرعون جیسے جابر سرکش بادشاہ کے سامنے حق کی دعوت رکھنا, یہ اس کام کو میرے لیے آسان کر دیجئے. واحلل عقدۃ من لسانی, اور میری زبان کے گرہ سلجھا دیجئے, میں صحیح طریقے سے اپنی ٹھوس ٹھوس اچھے انداز میں بات رکھ سکوں سامنے. یفقہوا قولی, تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس بات کی فکر زیادہ ہو کہ لوگوں کو بات سمجھ آئے. دو طرح کے بات کرنے والے ہوتے ہیں, ایک وہ ہوتے ہیں جن کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میری جو بات ہے وہ لوگوں کو سمجھ آئے, لوگوں کے بارے میں فکر رکھتے ہیں. اور ایک وہ انسان ہوتا ہے جو صرف اپنے بارے میں, اپنے روب کو جمانے کے لیے, اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے, یا اپنا لوگوں کے اوپر جو ہے امپریشن جمانے کے لیے ایسے انداز میں بات کرے گا جو ان کو سمجھ ہی نہ آئے. تو پھر ایسی بات کا کیا فائدہ. ہمیں جب بھی لوگوں کے سامنے بات رکھے تو خاص طور پہ دین کی بات, تو سوچئے کہ آپ جن لوگوں کے سامنے بات رکھ رہے ہیں وہ لوگ کیسے ہیں, وہ کس بات سے کس انداز میں بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. پھر اس انداز میں ان کے سامنے, یعنی ایک جگہ پر انگلش لوگ جانتے ہی نہیں اور آپ ان کے سامنے وعظ و نصیحت انگلش میں کیے جا رہے ہیں, اور اپنے آپ کے ڈگری کو یا اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا مقصد ہے, تو پھر ایسے میں وہ چیز فائدہ نہیں دے گی. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جن کے سامنے بات رکھ رہے ہیں, جن کو سمجھا رہے ہیں, ان کے سامنے اس انداز میں بات رکھیں کہ یعنی اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں رکھنی, ان کے سامنے اس انداز میں بات رکھیں کہ ان کو بات سمجھ آئے. اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر فرما دے, کیونکہ دین کا کام جو ہے نا اکیلے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, انسان بعض دفعہ آزمائشوں کی وجہ سے, بعض دفعہ لوگوں کے ستانے کی وجہ سے اس راستے کو چھوڑ کر نکل چلا جاتا ہے. لیکن جب اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہوتے ہیں, جماعت ہوتی ہے, تو پھر انسان جم جاتا ہے, کیونکہ سپورٹ ملتی ہے آپس میں. تو اسی وجہ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے, خود اکیلے نہیں چلنا, بلکہ اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو یا تو ڈھونڈیں جو آپ کے جیسے آخرہ اورینٹڈ ہو, یا اگر ایسے لوگ نہیں ہیں تو پھر خود ایسے لوگوں کو بنائیں, ان لوگوں کو اصلاح کریں, ان کو تبلیغ کریں, اور ان کو اس راستے کی طرف لائیں, اور پھر ان کو اپنے ساتھ اس مشن میں شامل کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے جو شخص کسی کام کا ذمہ دار ہو, پھر اللہ اس کی بھلائی چاہے تو اس کو نیک وزیر عطا فرمائے گا, اور اگر وہ کوئی بات بھول جائے گا تو وہ اس کو یاد دلا دے گا, اور اگر وہ یاد رکھے گا تو اس کی مدد کرے گا. یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بہترین مدد ہے انسان کی, کہ اس کے ساتھ ایسے مددگار ہو, ایسے ہیلپرس ہوں جو اس کے لیے دین کے کام میں مددگار ہو. تو ہمیں مانگنے بھی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگ دے, ایسے ہمارے لیے وزیر دے جو ہمارے لیے تیرے کام میں مددگار ثابت ہوں. ہارون جو میرا بھائی ہے, خود ہی نام بتا دیا, اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں, یعنی ان کو میرا مددگار بنا دیجئے, میرے بھائی کو میرے کام میں, میرے مشن میں ساتھی بنا دیجئے, اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے, تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں. کئی نسبحک کثیرا, خوب مل کر پاکی بیان کرنے والے ہو جائیں. ونذکرک کثیرا, ونذکرک کثیرا, کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. یعنی جب عام طور پر کیا ہوتا ہے, جب انسان کو کوئی ایسا انسان مل جاتا ہے جو اس کا ساتھی ہوتا ہے یا انسان کا دوست ہوتا ہے, تو پھر انسان جو چیزیں کر رہا ہوتا ہے, جیسے گھر میں مہمان آ گئے تو انسان عام دنوں میں جو نیکی کر رہا ہوتا ہے نا, اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے. لیکن اچھا ساتھی کون ہے, اچھا دوست کون ہے, جو ہمارے ساتھ مل کر ہمارے ایمان کو کم نہ کرے بلکہ ہمارے ایمان کو بڑھانے والا ہو, ہمیں مزید تسبیح کی طرف توجہ دلانے والا ہو, مزید اللہ کے قرب کی طرف لے جانے والا ہو. تو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے, اور ایسے لوگوں کی صحبت کی خواہش بھی رکھنی ہے, اور ایسے لوگوں کے لیے دعا بھی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین وزیر دے. انک کنت بنا بصیرا, بے شک تو ہمارے حال پر نگران رہا ہے. فرمایا دیا گیا جو تو نے مانگا اسے اے موسیٰ, ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا. یاد کر وہ وقت جب ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا, ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے, کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دیں.
یعنی صندوق میں رکھ دو اور صندوق کو دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا۔ کتنی بڑی آزمائش ہے اس والدہ کی، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی، کیا کہ دریا میں ڈال دو اور دریا کو چھوڑ دو اور دریا میں دشمن اٹھا لے گا۔ لیکن جو اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں نا تو پھر وہ ظاہری چیزوں سے نہیں ڈرا کرتے۔ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کی، ایسے ان کے اندر محبت ڈالی کہ فرعون چاہ کر بھی ان کو کچھ نہیں کر سکا۔ یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے۔ ہوا یہ کہ جب یہ بچہ فرعونیوں نے اٹھا لیا تو اب یہ بچے کو بچہ بہت زیادہ رونے لگا، یعنی موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ اب دودھ پلایا جانے کے لیے دایا کو بلایا گیا۔ اب وہ کسی کا دودھ پینے کے لیے راضی ہی نہیں تھے کیونکہ سب کی چھاتیوں کے ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تھا اور صرف ان کی ماں ہی کی چھاتی تھی جس سے اللہ تعالیٰ ان کو دودھ پلوانا چاہتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ کسی سے بچہ دودھ پینے کے لیے راضی ہی نہیں ہے تو ان کی بہن ان کے ساتھ ساتھ تھی اور وہ دیکھ رہی تھی کہ جب سمندر میں ڈال دیا تھا تو کون ان کو اٹھا رہے ہیں اور کہاں لے جا رہے ہیں۔ تو فوراً ہی وہ بچی گئی اور جا کے کہنے لگی میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کری، یعنی میں ایک عورت کو جانتی ہوں جو کہ ان کی پرورش کرے گی۔ اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس، یعنی جب انسان مشکل وقت میں ہوتا ہے نا تو پھر اس کو حل نہیں سوچتا تو انسان کیا کرتا ہے، اچھا ٹھیک ہے لے کے آؤ، کون ہے نا، اس طریقے سے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ بتایا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، شاید وہ ہمارے کچھ کام آ جائے۔ تو فرعونیہ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے بلا لیجیے ان کو۔ تو پھر اللہ نے اس طریقے سے کیا کیا، ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور رنجیدہ نہ ہو۔ کتنا خیال رکھا اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کا۔ اور یہ بھی یاد کرو کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا، پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے اے موسیٰ، ٹھیک اپنے وقت پر آ گیا، یعنی اب چنے گے۔ اتنی آزمائشوں کے بعد میں اللہ نے چنا۔ تو جب بھی آزمائش میں اللہ ڈالے تو اس کو کبھی برا نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیشہ یہ سوچے کہ یہ آزمائش میرے لیے خیر لے کے آنے والی، مانگنی نہیں چاہیے آزمائشیں، لیکن آ جائے تو صبر کے ساتھ ان کو گزار دینا چاہیے۔ میں نے تجھ کو، اور جو اللہ تعالیٰ سکھانا چاہتا ہے نا، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو آپ اس آزمائش کے ذریعے سے مجھے سکھانا چاہتے ہیں وہ مجھے سکھا دیجیے، مجھے اپنے کام کا بنا لیجیے۔ میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا۔ کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کو، ان سارے حالات سے گزار کر اللہ نے اپنے کام کا بنا لیا۔ جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ اور دیکھو تو میری یاد میں کمی نہ کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو بھیج رہے ہیں فرعون کی طرف اور کیا مشن دے کر کہ ان کی اصلاح کرنی ہے۔ تو داعی دین جو کہ لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے اس کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، اللہ کی یاد میں کمی نہ کرے، کیونکہ پھر وہ اپنی مشن کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکے گا، مشن کو صحیح طریقے سے پورا نہیں کر سکے گا۔ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، اللہ نے کیا نصیحت کی، جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ اور دیکھو تم میری یاد میں کمی نہ کرنا، یعنی اللہ کی یاد سے ہمت ملتی ہے، اللہ کی یاد سے موٹیویشن لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ اللہ تعالیٰ دین میں ایسے پودے لگاتے رہیں گے جنہیں اپنی فرما برداری میں استعمال فرمائیں گے، یعنی وہ لوگ اللہ کے بن جائیں گے۔ اور پھر اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے کون ہوتے ہیں، جو قرآن والے تھے، اہل اللہ، جو قرآن کو سمجھ کر پڑھے، جو قرآن کو سیکھیں۔ یہ چننے جانے کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ دین کے کام کے لیے انسان کو چن لے اور وہ پھر اس کام میں آسانی میں کرے، یہ چنے جانے کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اہل اللہ یعنی اللہ کے اہل، اللہ کے گھر والے، اللہ کے لوگ، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا گیا قرآن والے۔ قرآن والے اس سے مراد کون ہے؟ جو قرآن سے محبت رکھتے ہیں، جو قرآن سے اپنا تعلق رکھتے ہیں، جو قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں، جو قرآن کو سمجھتے ہیں، جو قرآن جیسے بتاتا ہے ویسے زندگی گزارتے ہیں۔ قرآن والے سے مراد یہ نہیں کہ انسان حلق تک بس قرآن کو اچھی طریقے سے سیکھ لے، ادائیگی آ جائے اور پھر اپنے آپ کو وہ اہل القرآن سمجھے یا صرف اس کو حفظ کر لے اور عمل اس کے خلاف ہو، وہ قرآن والا نہیں ہوتا۔ اہل القرآن وہ ہوتا ہے جو جس کی زندگی قرآن کے آئینے میں ہوتی ہے۔
اہل اللہ اور قرآن والے کون ہیں؟ اہل اللہ اور اللہ کے خاص لوگ ہیں، خاص بندے ہیں۔ تو آپ بھی جو اس مجلس میں آئے ہوئے ہیں، اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، یقین جانیے کہ یہ اللہ آپ کو لے کر آیا ہے۔ ورنہ سوچیں کہ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیمار ہیں ہاسپٹلس میں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا میں ایسی مصروفیات میں اللہ نے رکھ دیا ہے، ان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے غافل کر دیا، ان کے ساتھ میں ایسی زندگی کی مصروفیات ہیں کہ وہ چاہ کر بھی ادھر نہیں آ سکتے۔ تو اس چیز کی قدر کرنی چاہیے، اس کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ لئن شکرتم، نعمت کی انسان قدر کرتا ہے، اس کے اوپر شکر گزار رہتا ہے، لازیدنکم، اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی زیادہ دیتا ہے۔ لیکن انسان ناقدری کرتا ہے، کفر کرتا ہے، حقیر جانتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب شدید ہے، اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں اس نعمت کو۔ تو ہم بھی کیا ہے، بہت وی آئی پی ہیں، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اللہ نے ہمیں قرآن سے جوڑا ہے، اللہ نے اپنے کلام کو سمجھنے کی، دنیا کے کئی لوگ اس وقت اپنی دنیا کمانے میں، دنیا آگے بڑھانے میں، دنیا کے حصول میں مصروف ہے، لیکن اللہ نے ہمیں قرآن جمع کرنے کی توفیق دی، قرآن سمجھنے کی توفیق دی، ہمیں اہل اللہ میں، اللہ والوں میں شامل کر لیا۔ تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ تو اس چیز کی قدر کرنی چاہیے۔ کیا کہا آگے؟ جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے نرمی سے بات کرنا۔ فرعون اللہ کا دشمن طاغوت تھا، لیکن کیا کہا گیا؟ دشمن سے بھی جب دین کی بات کرنا تو نرمی سے بات کرنا۔ اور ہم جب اپنے پیاروں کو دین کی طرف بلاتے ہیں تو کیسے تانے دے دے کہ تم نماز نہیں پڑھتی، تم یہ نہیں کرتی، تم یہ نہیں آتا، تم وہ نہیں آتا، اور پھر ہم کیا سمجھتے ہیں ایسے کہنے سے اصلاح ہو جائے گی؟ کبھی بھی نہیں ہوتی۔ جب ہم کسی کی اصلاح کریں تو پہلے سے زیادہ پیارے انداز میں، پہلے سے زیادہ مؤثر انداز میں، اور دعا کر کے اس شخص کی طرف جائیں جس کو آپ دین کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ تڑپ صرف زبان میں نہ ہو، تڑپ دل میں ہو، اور وہ تڑپ پھر دعاؤں میں بھی ہو، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا، کیونکہ تھا سرکش تھا۔ تو obviously اب ایسے انسان کی اصلاح کرنے کے لیے جا رہے تھے جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ سرکش تھا۔ اب وہ کیا کرتا؟ اس کو سن کر خاموش تو نہیں بیٹھتا، کوئی نہ کوئی اقدامات اٹھاتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہنے لگے؟ obviously وہ بھی انسان تھے پیغمبر لیکن انسان ہی تھے، تو ان کے اندر بھی ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون ہم پر زیادتی کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس ڈر کو اللہ کے سامنے رکھ دیا۔ تو جب بھی ہمارے دل میں بھی کوئی ایسی چیز ہو نا تو اللہ سے باتیں کریں، اللہ کے سامنے اپنی بات رکھیں۔ دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا اور ہمیں مار دے گا۔ فرمایا ڈرو مت۔ اللہ نے پھر کیسے ہمت دی اللہ تعالیٰ؟ اور انسان دیکھے جب آپ کا دل بھر جاتا ہے نا کسی چیز سے، آپ خوب روئیں، جانماز بچھائیں، اللہ کے سامنے اپنے دل کو کھول دیں اللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ جب جانماز سے اٹھیں گے نا، اللہ نے آپ کے دل کو اس بوجھ سے خالی کر دیا ہوگا۔ تو جو انسان اللہ کو نہیں سناتا نا پھر وہ ہر ایک کو سناتا ہے، اور جو انسان اللہ کو سنا لیتا ہے پھر اس کو کسی کو سنانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو ہمیں بھی اپنے غموں کی داستان، اپنی شکایتیں، اپنے شکوے، اپنے دل کی جو بھی تکلیفیں ہیں وہ صرف اس کو سنانی چاہیے جو کہ سنتا ہے۔ دنیا میں لوگ سنتے بھی نہیں، اور سنتے بھی ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، وہ آپ کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتے، اور بعض دفعہ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خوش ہوتے ہیں آپ کی تکلیف پر۔ تو اس وجہ سے، اور لوگ بعض دفعہ بہت سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے، وہ کیسے آپ کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے سنانا کس کو چاہیے؟ جو قادر ہے، جو کر سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ان لوگوں نے اللہ کو سنایا، آپس میں بھی ایک دوسرے کو نہیں بتایا کہ ہمیں تو بہت ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا مشکل کام دے دیا، بلکہ کیا ہے، اللہ ہی کے سامنے جس نے کام دیا ہے اسی کے پاس گئے، جو دور کر سکتا تھا اسی سے مدد چاہیے۔ دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا اور ہمیں مار دے گا۔ فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ دین کا کام کرنے، نحن انصار اللہ۔ جو انسان انصار اللہ بنتا ہے، اللہ کے پیغام کو پھر آگے بنانا، آگے پہنچانا اپنا مشن بنا لیتا، تو پھر اس کو اللہ کا ساتھ ملتا ہے۔ اسی لیے وہ آیت آتی ہے نا، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہارا ساتھی ہوگا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ لوگ کتنی دین کی طرف آتے ہیں، کتنا عمل کرتے ہیں، کتنا تمہاری باتیں سن کر ان کے اندر دین کا شوق پیدا ہوتا ہے، یہ تو اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ لیکن جو انسان داعی دین ہو، عمل بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، تو پھر اللہ اس کو ثبات دیتا ہے، اس کو جما دیتا ہے۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، میں سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، کچھ نہیں کرے گا، یعنی تم جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی تسلی دی نا، جاؤ میں ہوں تمہارے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں۔ جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے پیغمبر ہیں، ہم پیغام لے کر آئے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دو، کیونکہ بنی اسرائیل کو اس نے پکڑ رکھا تھا، الگ الگ تکلیفیں دیتا تھا، اور ان کو تکلیف نہ دو، ان کے اوپر ظلم کرتا تھا فرعون۔ ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، صرف ایسی بات
باتیں من گھڑت نہیں بتا رہے بلکہ ہم نشانیاں بھی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے، سیدھی راہ پر چلے۔ ہم کو وحی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ فلما فمن ربک یا موسیٰ، تو فرعون نے کیا کہا؟ جیسے اس نے سنا obviously تھا وہ سرکش، تو الٹے سوال و جواب جان کر بھی ماننے کے لیے جو ہے مانا نہیں، اڑ گیا۔ کیا کہنے لگا؟ فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ جیسے کہ وہ خود ہی دنیا میں پیدا ہو کے آ گیا، انسان خود جانتا ہے، فطرت میں اس کے رب کی پہچانے، لیکن پھر بھی سرکشی میں مبتلا تھا نا۔ کہنے لگا کہ تمہارا رب کون ہے اے موسیٰ؟ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ موسیٰ نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی، پھر اس کو راستہ بتایا۔ فلم قال فما بال القرون الاولی، پھر دیکھیں بات کو کدھر پھیرنے لگا کہ فرعون بولا اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہے جو اس طریقے پر تھی، جو اللہ کو نہیں مانتی تھی، پھر ان کی کیا حالت ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ یہ نہیں کہ اس چیز کے بارے میں بھی پھر اپنی طرف سے باتیں بتانا شروع کر دی، بلکہ کیا کہنے لگے؟ جو ان کو کام کے جس کام پر اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، جو مشن تھا ان کا، اس کو توحید کی طرف بلانا، بس اس کی طرف فوکس تھے۔ دائیں بائیں کی باتوں کو انہوں نے صاف اس سے اعراض کر دیا۔ کیا کہنے لگے؟ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، آپ کسی کو دین کی طرف بلاتے ہیں تو آئیں شائیں کی باتیں آپ کے سامنے شروع کر دیتے ہو، تو اس ٹائم پہ اپنے فوکس سے نہیں ہٹنا، اپنا مشن سامنے رکھنا ہے اور صحیح اور درست بات کرنا ہے، اور جو بھی بات کرنا ہے اس کو علم کی روشنی میں کرنا ہے۔ ایسے من گھڑت باتیں جا کے نہیں بتانا، وہ کیا کرتی ہیں؟ مزید فساد پھیلاتی ہیں، اصلاح نہیں کرتی چیزیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، اور اس نے تمہارے چلنے کو راستے بنایا، اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ یعنی اتنی ساری چیزیں، اتنی ساری نعمتیں اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کی کہ انسان جو ہے وہ سادھو سنت کی زندگی گزارے، بلکہ ساری چیزیں اس لیے کہ کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، اچھی زندگی گزارو۔ یقیناً اس میں بہت نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ تو فرعون جو ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا جو کہ یعنی غیر ضروری بات کر رہا تھا، جس چیز کی طرف اس کو بلایا جا رہا تھا اس کی طرف توجہ ہی نہیں تھی اس کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ پچھلی نسلوں کے بارے میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی، بلکہ وہ صاف اعراض کر دیا۔ کیا کہا؟ کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، یقیناً رب ہی کے پاس تھا، ایک نوشتے میں محفوظ ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بچھایا، اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنایا، اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانی ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے، اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ ہم نے فرعون کو اپنی سبھی نشانیاں دکھائی، مگر وہ جھٹلانے چلا گیا اور نہ مانا۔ کہنے لگا اے موسیٰ، دیکھیں کتنا سب کچھ دیکھ کر، جان کر، مان کر بھی انسان کو توفیق نہیں ہوتی بعض دفعہ عمل کی۔ کہنے لگا اے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے؟ اب دیکھیں کس طریقے سے نا موسیٰ علیہ السلام کو نیگیٹ کرنے کے لیے، آپ کو اس کام سے روکنے کے لیے جھوٹی باتیں گھڑنے لگا اپنی طرف سے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو وہاں رہنے کے لیے آئے ہی نہیں تھے، وہ تو بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے تھے۔ کیا کہنے لگا؟ اے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال دے، باہر نکال دے؟ اچھا، ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لے کہ کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے۔ نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے، نہ تم پھرنا، کھلے میدان میں سامنے آ جاؤ، یعنی اب آمنے سامنے مقابلہ ہوگا۔ قال موعدکم یوم الزینہ، موسیٰ نے کہا جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں گے۔ فرعون پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے پر آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا شامت کے ماروں، جھوٹی تہمتیں اللہ پر نہ باندھو، ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناش کر دے گا۔ جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا، یعنی جس نے بھی اللہ پر جھوٹی بات گھڑی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے، یا اللہ نے پیغمبروں کو نہیں بھیجا، یا اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، ساری باتیں یعنی ایسی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے خود نہیں بتائی، ان کو ماننا اور ان کو بڑا بنانا، یہ سب کچھ اللہ پر جھوٹ باندھنا، یہ اللہ کا بیٹا قرار دینا، یہ بھی اللہ پر جھوٹ ہے۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اور جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا وہ نامراد ہوا، ناکام ہوا۔
فَنَتَنَازَعُوا بِأَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپ کے باہم مشورہ کرنے لگے۔ آخر کار کچھ لوگوں نے کہا یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں۔ اب دیکھیں کیسے وہی بات جو فرعون نے اپنی زبان سے نکالی نا، باقی لوگ بھی وہی بات کہنے لگے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک انسان کا مقصد ایک نہیں ہوتا، لیکن سامنے والا اس کو اس چیز سے روکنے کے لیے، ہٹانے کے لیے کوئی اور ہی حربہ، کوئی اور ہی چال لے کر آتا ہے، لیکن وہ اسی کے اوپر پڑتی ہے یقیناً، کیونکہ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے اور تمہارے مثالی طریقے زندگی ختم کر دے۔ اب حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ تو بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جانے آئے تھے، فرعون کی وہ اصلاح کر رہے تھے، ان تک پیغام پہنچا رہے تھے، لیکن فرعون نے بات پھیر دی اور بالکل ایک الگ ٹاپک لے کر سامنے آ گیا، اپنی ساری تدبیریں اکٹھی کر لو اور اور ایکا کر کے میدان میں آؤ، بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا۔ جادوگر بولے موسیٰ علیہ السلام تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکے، یعنی اب مقابلہ ہو رہا ہے، ایک طرف جادوگر ہے، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہے۔ جادوگر بولے موسیٰ علیہ السلام سے تم پھینکتے ہو یعنی تم ڈالتے ہو، تم اپنا کرشمہ دکھاؤ گے یا ہم پہلے پھینکے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تم ہی پھینکو، یعنی تم جو لوگ لے کر آئے ہو نا وہ پہلے دکھا دو۔ ایک ان کی رسیاں، ان کی لاٹھیاں، ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی، یعنی ان سب لوگوں نے رسیاں پھینکی جو کہ ایسے نظر آ رہی تھی جیسے کہ وہ سانپ ہے، وہ لاٹھیاں اور وہ رسیاں سانپ لگنے لگی اور موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گیا، یعنی ایک ساتھ کہا جاتا ہے کہ 70,000 جادوگر تھے اور ایک سے بڑا ایک جادوگر تھا، اور سوچیں کہ 70,000 رسیاں، 70,000 لاٹھیاں ایک جگہ پر جو ہے ڈلی بھی ہیں اور وہ پوری سانپ بن چکی ہیں اور دوڑ رہی ہیں، 70,000 انسان کے آنکھوں کے سامنے سانپ ہو تو یقیناً وہ بھی تو انسان تھے، تو ان کے دل میں یہ جو ڈر تھا نا، یہ فطرت جو انسان کے اندر ہوتی ہے وہ ڈر تھا۔ ہم نے کہا مت ڈرو، اللہ نے بھی کیسے تھام لیا نا، کیونکہ اللہ کے جو انسان اللہ کے کام کی ذمہ داری لیتا ہے نا، اللہ پھر اس کو تھام لیتا ہے۔ ہم نے کہا مت ڈرو، تو ہی غالب رہے گا، کیونکہ حق غالب آتا ہے اور باطل مٹ کر ہی رہتا ہے۔ پھینک جو تیرے ہاتھ میں ہے۔ اب اللہ نے کیا حکم دیا کہ جو آپ کے ہاتھ میں تھی عصا اس کو پھینک دو۔ ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے، جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے، یہ ہے جادو، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب بھی یہ یقین آنے لگے جادو کو پتہ نہیں جادو ہمارے پر ہو گیا کیا ہو جائے گا، ہمارے سے کوئی یہ نہ چھین لے وہ نہ چھین لے، یہ یاد رکھیں کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیاب کب ہو گیا؟ جب اس نے ایک انسان کو شرک میں مبتلا کر دیا۔ جادوگر جب کامیاب ہوتا ہے جب انسان کو دین سے پھیر دیتا ہے۔ کوئی انسان اگر اس کے اوپر جادو ہوتا بھی ہے اور وہ اس کا علاج شرعی طریقے سے کرواتا ہے تو جادوگر کامیاب نہیں ہوا، وہ تو آزمائش ہے جو اللہ کی طرف سے انسان پر آتی ہے، خواہ کسی شان سے آئے، جس طریقے سے بھی آئے، جو بھی پڑھ لے جو بھی کر لے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے، مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کو، یعنی جادوگر دیکھیں جیسے انہوں نے حق دیکھا نا وہ پہچان گئے۔ فرعون نے بھی یہی حق دیکھا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے بھی معجزے دکھائے تھے، اس کو بھی بات سمجھ آ گئی تھی لیکن وہ ماننا نہیں چاہتا تھا، اس لیے ہٹ دھرمی پر اتر آئے۔ فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ معلوم ہو گیا کہ تمہارا گروہ ہے، یعنی کیسے نا دیکھیں الزام لگانے لگا۔ بعض لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، آپ ان کو اصلاح کرنے کے لیے جائیں آپ کے اوپر الزام دھر دیں گے، ایسے میں پھر مشتعل نہیں ہونا، ایسے میں پھر اپنے کام کو نہیں چھوڑ دینا بلکہ اللہ سے مدد لینی ہے، اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مدد طلب کی۔ معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گروہ ہے، جھوٹا الزام لگانے لگا، جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی، یعنی تم سب ملے ہوئے ہو، یہ تمہارے جادوگر دراصل تمہارے بڑے ہیں، یہ تمہارا بڑا ہے جادوگروں کا، یہ الزام لگانے لگا۔ اچھا اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے، یعنی کتنی بڑی سزا کے بارے میں بتانے لگا نا، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہ ہو جادوگر بلکہ وہ فرعون کے ساتھ ہی بن جائیں۔ لیکن جادوگروں نے جو کہ حق دیکھ چکے تھے انہوں نے کیا جواب دیا، کیونکہ انسان کے دل میں جب ایمان اتر جاتا ہے نا تو پھر وہ کسی چیز کی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹتا، بڑی سی بڑی قربانی کو بھی وہ خوشی خوشی دے دیتا ہے۔ جادوگر نے کہا کہ جواب دیا قسم ہے، قسم اٹھا کر حلف اٹھا کر بات کہی اس ذات کے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یعنی اللہ کی قسم کھا کر انہوں نے بات کہی کیا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دیں، یعنی ہم تیری بات مان لیں، اس حق کو چھوڑ دیں، اس راستے کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جیسے دنیا کا کوئی نقصان سامنے آئے فوراً ہی دین پر کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ تو انسان کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کو پرائورٹی پر رکھنا چاہیے۔ تو جادوگروں نے دیکھے جیسے ان کو حق سمجھ آ گیا، کیا کہنے لگے
تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، یعنی جو جو جتنا زور لگانا چاہتا ہے، جو سزا دینا چاہتا ہے کر لے، تو صرف اسی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمایا۔ اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ انہ من یأتی ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے، جس میں وہ نہ جیے گا اور نہ مرے گا، اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے، یعنی ایمان لا کر ایمان کے کاموں کو کرتے ہوئے دنیا سے جائے گا، اس نے جو جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ، اور ان کے لیے سمندر میں سوکھی سڑک بنا لے، تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو، نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے۔ پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھانے کا حق تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی۔ یا بنی اسرائیل، اب کیا ہے، فرعون کا سارا لشکر ڈوب گیا، اب بنی اسرائیل کو اللہ نے بچا لیا۔ اب بچانے کے بعد دیکھیں کیا کہا گیا، بنی اسرائیل کی اب ذمہ داری تھی کہ وہ آگے پھر اس پیغام کو پہنچاتے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے پاس بھیجا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ بھی خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ تو اللہ نے بھی پھر کیا کیا، اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی، یعنی نعمتوں کو یاد تو رکھو، اور طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا، اور تم پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق، اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، اپنا طاقتور اپنے آپ کے کو کریڈٹ نہ دو ہر چیز کا، ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا۔ البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ یعنی گناہ ہو جائیں تو انسان کو چاہیے کہ فوراً ہی توبہ کر لے۔ اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی، موسیٰ، اب جو ہے طور پہاڑ پر بلایا گیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلوایا تاکہ آپ کو تورات دی جائے۔ اس نے کہا، اور پیچھے قوم بھی گئی آپ کے ساتھ میں، کیونکہ قوم کو بھی لے جایا گیا تھا، یہ واقعہ آپ لوگ پیچھے پڑ چکے ہیں۔ اس نے عرض کیا وہ بس میرے پیچھے آ رہی ہے۔ قوم کہاں ہے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قوم پیچھے آ رہی ہے، میں جلدی اس لیے کر کے آ گیا تیرے حضور کہ اے رب تاکہ تو خوش ہو جائے۔ تو جو انسان اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہے نا، وہ نیکیوں میں جلدی کرتا ہے، وہ اللہ کے رضا کے کاموں میں جلدی سستی نہیں کرتا۔ میں جلدی اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، فرمایا اچھا تم تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا۔ موسیٰ سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنے قوم کی طرف پلٹے، جا کر ان سے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ یعنی کتنا دنیا میں بھی تم کو فرعون سے نجات دی، اور اس دین پر اگر چلتے رہو گے تو قیامت میں بھی تمہارے لیے کتنا بڑا بڑا اجر تھا، لیکن تم نے کیا کیا؟ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں، یعنی بہت دن ہو گئے ہیں کہ تم نے میری بس آنے کی دیر نہ کی اور میرے آنے سے پہلے بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے؟ کیا تم اپنے رب کے غضب کو اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا، یعنی قوم نے کیا کہا، ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے۔ یعنی جب بنی اسرائیل اپنے جگہ سے نکلے تھے نا، تو وہ صرف زیور ساتھ لے کر نکلے تھے اور کچھ نہیں تھا ان کے ساتھ میں۔ کہنے لگے کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا۔ پھر اس طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا اور ان کے لیے ایک بچڑے کی مورت بنا کر نکال لایا، جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ لوگ پکار اٹھے یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا۔ موسیٰ اسے بھول گیا۔ ایک آزمائش تھی جو اللہ نے ان لوگوں کے سامنے لائی تھی، لیکن یہ لوگ اسی کے پیچھے پڑ گئے تو پھر گمراہ ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین انسان کو جب آزمائے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی سے مدد طلب کرے اور خواہش کی پیروی سے بچے۔ اللہ رب العالمین ہمیں خواہش نفس کی پیروی کرنے سے بچا لے، اور اللہ رب العالمین ہمیں تمام آزمائشوں میں کامیابی دے دے اپنی طرف سے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین وما علیک الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔